مجھے مکمل کر دو۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ جاری تھی۔ روم کی خاموشی کو دروازہ کھلنے کی آواز نے توڑا۔ رومال لاشاری نے قدرے ناپسندیدہ نظروں سے پنسل انگلیوں میں گھماتے ہوئے کھلنے والے دروازے کو دیکھا۔ آنے والا حسان احمد تھا، اس کا سب سے عزیز دوست اور بزنس پارٹنر۔ رومان کی پیشانی پہ بے اختیار شکن آلود۔ اسے یہ بے جا مداخلت بے حد بری لگی۔ حسان کے چہرے پر اضطراب تھا۔ اس نے تیز قدموں سے اپنے اور رومان کے درمیان موجود فاصلہ کم کیا اور اس کے قریب آ کر قدرے جھک گیا۔ میٹنگ پوسٹ پون کر دو رومان، اٹس ارجنٹ، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ رومان نے قدرے الجھ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ریزن؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ حسان نے مدھم لہجے میں کچھ کہا۔ رومان کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا۔ اس کے ہاتھ سے پنسل مکان کے انداز میں چھوٹ گئی۔ حسان اب اس کے لیپ ٹاپ کی لڈ گرا رہا تھا۔ رومان تیزی سے کھڑا ہوا۔ I'm sorry gentlemen, meeting is postponed. I shall announce the date. اس نے متغیر تاثرات سمیت کہا اور تیز قدموں سے باہر کی طرف مڑ گیا۔ حسان اس کا لیپ ٹاپ اٹھائے اس کے پیچھے لپکا تھا، لیکن جب تک وہ اسے رومان کے روم میں رکھ کر لوٹا تو رومان پارکنگ سے گاڑی نکال چکا تھا۔ وہ تیر کی مانند پیچھے بھاگا، مگر جب تک وہ گاڑی کے قریب پہنچا، گاڑی زن سے نکلی اور پارکنگ لاٹ کا فرش ٹائروں کی چڑچڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ آپ سے مل کر ہم کچھ بدل سے گئے، شعر کہنے لگے، گنگنانے لگے۔ اس نے مگن انداز میں گنگناتے ہوئے برتنوں کی ٹوکری اٹھائی اور سلیپ پر رکھی۔ پہلے مشہور تھی اپنی سنجیدگی، اب تو جب دیکھیے مسکرانے لگے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد وہ پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ہاتھ تیزی سے برتنوں کو مطلوبہ جگہ پر رکھنے میں مگن تھے جب اماں کی پارٹدار آواز پر وہ چل پڑی۔ بس کر منحوس، بند کر لے اپنا باجا، ہر وقت گانے بجانے کی پڑی رہتی ہے تجھے۔ مجھے ڈر ہے کہ کسی دن لوگ آ کر مجھ سے پوچھنے لگیں گے کہ میں نے گھر میں میراثن کب سے رکھ لی۔ وہ لتاڑ رہی تھی اسے، اور وہ انسنی کرتے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھی۔ البتہ باجا واقعی بند ہو چکا تھا اس کا۔ ویسے آپ کب آئیں؟ اس کے اتنے معصوم سوال اور غیر متوقع انداز نے انہیں پتنگے لگا دیے۔ تجھے اعتراض کس بات پہ؟ میرے گھر آنے پر یا اتنی جلدی آنے پر؟ انہوں نے کمر پر رکھ کر ہاتھ اسے گھورا۔ دونوں پر۔ وہ زور سے ہنسی۔ اماں نے بے اختیار دو ہتھیڑ اس کے شانے پر رسید کیے۔ بے حیا، ماں سے مذاق کرتی ہے؟ وہ تو طیش میں ہی آ گئی تھی اور وہ اسی طرح مسکراتے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، آپ تو ارم کے سسرال گئی تھی نا، کیا بات ہوئی؟ اس نے سنجیدگی سے ان کا دھیان ہٹایا تو وہ تھکے ہوئے انداز سے موڑے پر بیٹھ گئیں۔ کچھ نہیں، بننا کیا ہے؟ وہ تاریخ مانگ رہے ہیں، حق پر بھی ہیں وہ، بھلا کب تک انتظار کریں گے؟ 2 سال ہونے کو آئے ہیں منگنی کو۔ آج کل کون کرتا ہے اتنا انتظار؟ حق ہاں، سوچا تھا جو جمع جتھا ہے ایک ہی بار لگا دوں گی، تیرا بھی ساتھ ہی کر دوں گی۔ ان کے لہجے میں پریشانی اور حسرت تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چور سی ہو گئی۔ خیر، جو میرے رب کی رضا، ہم تو اسی میں ہی راضی ہیں، وہ آہ بھرتے ہوئے بولی اور گھٹنوں پر زور دیتے ہوئے اٹھ گئیں۔ تو وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ چھوٹے سے برآمدے کے آگے ایک کچا صحن تھا جس کا فرش تقریباً اکھڑا ہوا تھا۔ 8 فٹ کی دیوار کی جڑ میں بنی کیاریاں 3-4 قسموں کے پھولوں سے بھری ہوئی تھیں، جن میں سب سے زیادہ نمایاں سدا بہار اور موتی کے پھول تھے۔ البتہ کہیں کہیں سرخ گلاب اور گلے لالہ بھی جھلک رہے تھے۔ وہ گلے لالہ کی آتشی خوبصورتی پہ نگاہیں جمائے اندر اٹھتے طوفان سے نبرد آزما تھی۔ جب دروازہ کھول کر ارم اندر آئی، سیاہ چادر میں اس کی چمکدار رنگت دمک رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتے اس کی سمت بڑھی۔ کیا بات ہے، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے تشویش سے پوچھا تو اس نے اپنی پانیوں بھری نگاہ اٹھا کر ارم کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ارم ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی، پھر بے ساختہ اٹھی اور اس کے پیچھے چل پڑی تو وہ بیڈ پہ بیٹھی سسک رہی تھی۔ حرم، کیا بات ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ وہ جھلا سی گئی۔ حرم نے سختی سے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ کچھ نہیں، کھانا لاؤں تمہارے لیے؟ حرم نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اسے پتا تھا کہ اب وہ لاکھ پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتائے گی۔ کیا بنایا ہے؟ ارم نے چادر اتار کر طے کرتے ہوئے پوچھا۔ دال چاول، اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ہاں لے آؤ۔ وہ پلٹ کر الماری میں چادر رکھنے لگی، پھر بیڈ پہ بیٹھ کر جوتے اتار کر اسٹرپ کھولا اور جوتے اتار کر سائڈ پر ڈال دیے۔ چند منٹ بعد اس کے لیے وہ چاول لے آئی تو ارم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اماں کہاں ہے؟ اس نے بے صبری سے نوالا بناتے ہوئے پوچھا۔ ادھر ہی ہے کچن میں، تم سناؤ، اسکول میں سب ٹھیک رہا؟ حرم نے اس کا دھیان کہیں اور موڑا۔ ارم ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی۔ ہاں بس کیا بتاؤں، اینول فنکشن آ رہا ہے، اس سلسلے میں مصروف ہے سارا اسٹاف۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر تو خون نچوڑ لیتا ہے سچ میں، اتنا کام کروا رہے ہیں ہم سے اور پے کرتے وقت جان نکلتی ہے۔ ارم نے اپنی بھڑاس نکالی۔ اچھا، فنکشن کب ہے؟ حرم نے دلچسپی سے پوچھا۔ تمہیں کیا، تمہیں ساتھ جانے کی توفیق ہوگی، پچھلی بار کی طرح اس بار بھی تنخواہ دو گی جھوٹے وعدے پر۔ ارم نے جتاتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا تو حرم آہستگی سے مسکرائی۔ ارے نہیں بھائی، اس بار پکا چلوں گی، حرم نے یقین دلایا۔
پکا وعدہ؟ ارم نے مشکوک ہو کر اسے دیکھا اور پوچھا۔ ہاں بھائی پکا وعدہ، اس نے پھر سے مسکرا کر کہا، اور اسی وقت اماں اندر آ گئی۔ انہوں نے نماز کے اسٹائل میں دوپٹہ لپیٹا ہوا تھا۔ آ گئی ارم؟ انہوں نے پوچھا۔ جی اماں، اور اب مجھے بتائیں کہ اس کو کیا کہا ہے آپ نے؟ میں جب آئی تھی تو بیٹھی رو رہی تھی، میرے بار بار پوچھنے پر بھی نہیں بتایا اس نے۔ ارم نے فوراً حرم کی شکایت کی۔ اماں کے چہرے پر وچارگی کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ابھر آیا۔ حرم کیوں میری بی بی سی کا مذاق اڑاتی ہے بچی؟ میرے اختیار میں ہوتا تو کیا میں تجھے گھر بٹھا کر رکھتی؟ انہوں نے آنسو بھری آنکھوں سے سوال کیا تو وہ نظریں چرا گئی۔ مجھے شادی کرانے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے اماں، اس نے چٹکے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری وجہ سے آپ ارم کے ساتھ کیوں ظلم کر رہی ہیں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ میری قسمت میں جب شادی کا ہونا لکھا ہوگا تو ہو جائے گی۔ اس بار وہ نسبتاً دھیمے لہجے میں بولی۔ اس کے آواز کی محرومی اس کے اپنے اندرونی احساسات کے بجائے اس معاشرے کی دین تھی۔ ارم نے لب بھیج کر اسے دیکھا۔ اپنی فراخ دلی اپنے پاس ہی رکھو۔ وہ بھڑکی تھی اور پھر اماں کی طرف رخ پھیر لیا۔ اماں، اور آپ بتائیں کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، تیرے سسرال گئی تھی، وہ تاریخ مانگ رہے ہیں شادی کی، انہوں نے بتایا۔ آپ انہیں انتظار کرنے کو کہیں، جب تک حرم کا نہیں رشتہ ہو جاتا اس بارے میں وہ بات بھی مت کریں۔ ارم کا لہجہ ٹوک تھا۔ اماں نے سر پیٹ لیا۔ پاگل ہو چکی ہو تم دونوں، خاموش ہو جاؤ، میرا دماغ خراب کر کے ہی چھوڑو گی۔ اماں گھٹنوں پر زور دیتے اٹھ گئیں۔ کمرے کی خاموشی میں وہ دونوں بے بسی سے بیٹھی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھیں۔ راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں اسٹیئرنگ کسی کھلونے کی مانند گھوم رہا تھا۔ وہ بے دردی سے ہونٹ چباتے، اس کی آنکھیں ونڈو اسکرین پر جمی تھیں اور ذہن بالکل بلینک، اور اس دل دہلا دینے والی خاموشی میں اس کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی نام تھا، سارا۔ اس نے گاڑی کو فیروز پور روڈ کی طرف موڑا تو ٹریفک جام تھا۔ 10 منٹ انتظار کے بعد اس کی برداشت ختم ہونے کو تھی اور دماغ کی رگیں جیسے پھٹ جانے کو تھی۔ اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا تو اس کے پیچھے گاڑیوں کی لمبی قطار تھی۔ سگنل توڑنا ناممکن ہی تھا، ورنہ اس سخت پریشانی کے عالم میں وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو بھی توڑنے پر خود کو آمادہ کر چکا تھا۔ اس نے بے بسی سے گھڑی کی سرکتی سوئیوں کو دیکھا اور زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ پر دے مارا۔ آنکھوں کی سرخی دم بدم بڑھتی جا رہی تھی۔ رنگ ٹیون کی آواز نے اسے چونکایا۔ اس نے پاکٹ سے سیل فون نکالا۔ شیزا کی کال آ رہی تھی۔ اس نے فوراً پک کی۔ ہاں بولو شیزا، وہ عجلت بھری بے قراری سے بولا۔ اسی وقت سگنل کھل گیا۔ آگے چلتی ٹریفک جوں کی رفتار سے رینگنے لگی۔ رومان بھائی کہاں ہیں آپ؟ پلیز فوراً آئیں، سارا کی کنڈیشن بہت سیریس ہے۔ اس کی پریشانی سے آواز ابھری اور رومان کا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ I'm just coming شیزا، اس نے سیل فون ڈیش بورڈ پر پھینکتے ہوئے گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھا دی۔ 15 منٹ بعد وہ فیروز پور روڈ پر واقع ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے سامنے تھا۔ اس نے تیزی سے گاڑی پارک کی اور گائنی وارڈ کی جانب لپکا۔ ڈیش بورڈ پر پڑا فون ایک بار پھر بج رہا تھا۔ چمکدار ہندسوں کے ساتھ حسان کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ شیزا اسے جلد ہی مل گئی۔ وہ جیسے اڑتا ہوا اس تک پہنچا۔ وہ بھی اسے دیکھتے ہی اس کی جانب لپکی اور اسے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رومان کا رنگ لمحوں میں زد پڑا۔ شیزا کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے وحشت سے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ سارا ٹھیک نہیں ہے بھائی، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے یہی گردان کرتی گئی۔ رومان نے پیشانی مسلی اور ایک طویل سانس لے کر اسے دیکھا۔ فہد کہاں ہے؟ وہ یہیں تھے، کسی ڈاکٹر سے بات کرنے گئے ہیں، وہ آ گئے۔ شیزا نے بات کرتے کرتے ایک دم اس کے پیچھے دیکھ کر کہا۔ رومان پلٹا تو فہد کو اپنے پیچھے پایا۔ فہد بلال ایک 26-27 سالہ جوان سال شخص تھا جس کی روشن پیشانی اور بے حد گھنے برے بال اس کی شخصیت کی چاڑ میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ اس روشن آنکھیں اس پل قدرے بجھی بجھی ہی لگ رہی تھی۔ بھائی آپ آ گئے؟ فہد نے بساکتا پوچھا۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں فہد؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگا۔ فہد نے بے اختیار نظریں چرائی۔ وہ کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، فہد نے امید دلانی چاہی۔ رومان نے شدت سے اس کی بات قطع کی۔ مجھے سچ بتاؤ۔ انہوں نے کچھ خاصی امید نہیں دلائی۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، فہد نے دھیمے انداز میں کہا۔ رومان نے لب بھیجتے ہوئے خود پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر اس کی ٹانگوں نے یکدم اس کا بوجھ سنبھالنے سے انکار کر دیا۔ وہ بینچ پر گر سا گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ حرم خاموشی سے معمول کے کام نمٹا رہی تھی۔ چھوٹے سے گھر میں چھائی خاموشی میں آج اس کی کوئی گنگناہٹ نہیں گونج رہی تھی۔ صبح ہی تو خالہ جمیل آئی تھی۔ جلے دل کے پھپھولے پھوڑتی، رشتوں کی کمی کا رونا روتی، وہ کس طرح اس کے دل کو کچوکے لگا رہی تھی، شاید وہ لا علم تھی، ورنہ حرم کا ضبط سے پھیکا پڑتا چہرہ اور آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں ڈھال پلکیں انہیں شاید خاموش ہونے پر آمادہ کر دیتی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، ہر دوسرے شخص کو جیسے بس اس کی فکر ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اماں نے کوشش نہیں کی تھی، مگر فی زمانہ بڑھتی ہوئی ڈیمانڈز پر شاید وہ پورا نہ اترتی، جب ہی ہر بار اس کی برداشت آزمائی جاتی۔ تعبیر سے محروم میرے خواب بہت ہیں، چھوٹی سی کہانی مگر باپ بہت ہیں۔
ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں، شاید میری بستی میں اداکار بہت ہیں۔ دوپہر کے وقت ارم آئی تو خاصی پرجوش تھی۔ اس کا فنکشن 2 دن بعد تھا اور اس نے حرم سے پکا وعدہ لیا تھا کہ جانے کا۔ وہ پالک کے پتے چنتی حرم سے ڈھیر باتیں کی جا رہی تھی، بنا دھیان دیے کہ وہ بس ہوں ہاں میں سر ہلائی جا رہی ہے۔ مس فرحت ہے نا، وہی پیاری سی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ تو ساڑی باندھ کر آئیں گی۔ میں نے کہا ضرور، آپ پر بہت جچے گی بھی۔ ارم نے اس کی جھکی سر کو دیکھا تو زور سے اس کا اشارہ ہلایا۔ میں تم سے مخاطب ہوں حرم بی بی، وہ جل کر بولی تو حرم نے بے دلی سے مسکرائی۔ سن رہی ہوں میں۔ اچھا تو کیا کہہ رہی تھی میں؟ ارم نے فوراً اس کا امتحان لے ڈالا۔ یہی کہ تم ساڑی باندھو گی۔ حرم آہستگی سے بولی تو ارم نے سر پیٹ لیا۔ یہ میں کہہ رہی تھی، یہ بات سن رہی تھی تم میری؟ مرو تم۔ وہ تن فن کرتی اٹھی، مگر حرم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ اچھا چھوڑو، تم ادھر بیٹھو اور مجھے بتاؤ تمہارے سفیر صاحب کا کیا حال ہے؟ حرم نے اس کے منگیتر کا پوچھا اور حسب توقع ارم سب بول کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ یہ تو ایسا موضوع تھا جس پر وہ بلا تکان گھنٹہ بھر بول سکتی تھی۔ ہاں آیا تھا فون اس کا، مرا جا رہا ہے شادی کے لیے۔ میں نے بھی کہہ دیا جب تک میری بہن کی کم از کم کہیں منگنی نہیں ہو جاتی بھول جاؤ شادی کو۔ چلا ہی تو پڑا آگے سے، کہتا ہے میں مر جاؤں گا ارم، وہ ہنستے ہوئے بتا رہی تھی۔ حرم نے بے ساختہ اس کی مسکراہٹ کے دائمی ہونے کی دعا کی۔ میں نے کہا مجنوں صاحب، آج کل کے فاسٹ دور میں کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، تو مرنے کی بجائے اچھا سا پروپوزل دیکھو میری بہن کے لیے۔ ارم نے جوش سے اسے بتایا۔ ایسے اچھا نہیں لگتا ارم، کیا سوچے گا بھلا وہ؟ حرم نے قدرے خفگی سے کہا۔ رہنے دو، کیوں اچھا نہیں لگتا؟ سب کچھ تو جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کے گھر کے متعلق۔ ارم نے جیسے کان سے مکھی اڑائی۔ اچھا بابا، جیسے تم خوش، آؤ کچن میں چلتے ہیں، چائے کا موڈ ہے۔ حرم نے سبزی کی ٹوکری اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ہے میری پیاری بہن، چلو۔ ارم بھی خوشی خوشی اٹھ گئی۔ بات تھی محبت کی، عمر بھر کی چاہت کی، بھیڑ میں سمانے کی، ساتھ ساتھ چلنا تھا۔ امتحان میں آنے تھے، زندگی کے سبھی پل ساتھ ہی بتانے تھے۔ جانے تم نے کیا سوچا، بس ایک پل میں ہی بات ختم کر ڈالی۔ کون تم کو سمجھائے، محبتوں کے موسم بھی روز تو نہیں آتے، زندگی میں اپنوں کو چھوڑ تو نہیں جاتے۔ تم کو کیا خبر خواب کی حقیقت کی، بات اس محبت کی، بات اس محبت کی۔ پوری کائنات جیسے سیاہی اوڑھ چکی تھی اور وہ سفید ایمبولینس کی ایک روشن نقطے کی شکل اختیار کر گئی۔ نصف رات بیت چکی تھی، لاہور کی سڑکوں کی رونق بتدریج کم پڑنے لگی اور اس مدھم سی روشنی میں وہ سفید ایمبولینس تیزی سے سڑکیں رونتی ماڈل ٹاؤن کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ ایمبولینس کے تعاقب میں سیاہ سوگ بھی اسی رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر فہد تھا، اس کے ساتھ رومان، اور پچھلی سیٹ پر غم سے نڈھال اور نم آنکھیں شیزا، جس کی گود میں نومولود ننھی سی گلابی گالوں اور بند مٹھیوں والی بچی تھی۔ شیزا نے تھکن سے چور نظریں اٹھا کر بھائی کی شکل دیکھی، جو ساری کائنات سے بے خبر ساکت و صامت بیٹھا، نظریں سامنے ونڈو اسکرین پر باژمان تھی، جن کے پار نظر آتی ایمبولینس اس دنیا کی سب سے تلخ سچائی اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھی۔ رومان کو ایمبولینس کا ہوٹر سورہ اسرافیل سے مشابہ لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں جیسے صدیوں کی برف جم گئی۔ گاڑیاں سفید گیٹ کے سامنے رک گئیں۔ ایمبولینس میں سے سارا کی میت کو نکال کر کوٹھی کے بڑے سے لان میں رکھ دیا گیا، جہاں پہلے سے بہت سے دوست، احباب، رشتہ دار اور سارا کے والدین موجود تھے۔ وہ سب وہاں تھے، مگر رومان کو نہ جانے کیوں سب بہت اجنبی چہرے نظر آ رہے تھے۔ پتہ نہیں کون کون اسے گلے مل رہا تھا، اسے دلاسے دے رہا تھا، اسے کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شیزا جیسے اس کی حالت پر ترس کھا کر اسے سب کے بیچ میں سے نکال کر لے گئی۔ وہ ساکت نظروں سے اس سارے عمل کو دیکھ رہا تھا۔ سارا کی میت کو کندھا دیتے وقت اس کے کندھے جیسے ٹوٹ رہے تھے۔ اسے لحد میں اتارتے وقت اس کا ہاتھ سارا کے بے جان ہاتھ کو چھو گیا۔ اس کے بے جان وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ خشک صحرا، آنکھیں پل بھر میں لبے لباب بھر گئیں۔ وہ پاگلوں کی طرح بلند آواز میں رونے لگا۔ فہد کو لگا جیسے کسی نے اس کا کلیجہ نوچ لیا ہو، بے ساختہ آگے بڑھا۔ رومان بھائی پلیز اپنے آپ کو سنبھالیے، پلیز خدا کے لیے۔ فہد نے اسے زبردستی کھینچ کھانچ کر پیچھے ہٹایا۔ قبرستان واپسی کے سارے راستے اس کی آنکھوں نے بے آواز آنسو بہائے۔ گھر آتے ہی وہ کمرے میں بند ہو گیا۔ شیزا نے بھی زور نہیں دیا، وہ اپنے بھائی کو جانتی تھی، وہ اپنے دکھوں کا اشتہار نہیں لگاتا تھا۔ وہ خاموشی سے ماتم کرتا تو وہ اسے اسی کے کمرے میں جانے سے نہیں روک سکی، اور وہ ننھی گڑیا کو گود میں لی بے بسی سے فہد کو دیکھ رہی تھی، جس نے اسے ہاتھ دبا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ رومان نے تو اپنی بیٹی کو بھی بس ایک ہی نظر دیکھا تھا۔ وہ رومان اور سارا کے ملے جلے نقوش لیے ہوئے تھی، رنگت بے حد سفید اور بال سنہری، وہ بالکل فونر لگتی تھی۔ شیزا نے بے ساختہ جھک کر اسے چوما اور دل سے رب سے بھائی کی صبر کے لیے دعا مانگی۔ رومان اور سارا کی لو میرج تھی، وہ یونیورسٹی میں ملے تھے، اگرچہ تب رومان یونیورسٹی سے فارغ ہو چکا تھا۔ شادی کا فیصلہ دونوں کی طرف سے مکمل سوچ کر اور تحمل سے کیا گیا تھا۔ دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، مثالی محبت تھی، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے جانے
کا اذن کیوں مانگ لیا تھا؟ ارم کے سسرال والوں کو شادی کی تاریخ دے دی گئی تھی۔ اماں نے چھوٹی موٹی تیاری تو کر رکھی تھی، مگر اب تو جیسے وقت کو پڑ لگ گئے۔ وہ ارم کے ساتھ اکثر بازار میں پائی جاتی تھی اور باقی رہ گئی حرم تو وہ بہت خوش تھے۔ آخرکار ارم کی شادی کی اس کی وجہ سے کسی مسئلے کا شکار ہوئے بغیر خوش اسلوبی سے طے پا گئی تھی۔ انہیں دنوں بہت عجیب سی بات ہوئی۔ اماں اور حرم حسب معمول بازار گئی تھی۔ آج اسے اپنی شادی کا جوڑا لینا تھا۔ حرم کو کسی طرح بھی اس کے جلد لوٹ آنے کی توقع نہ تھی۔ جب بھی وہ تسلی سے گھر کے کام نپٹا کر نہانے گھس گئی۔ نہا کے آنے کے بعد اس نے بال سلجھائے اور چائے کا کپ تھام کر برآمدے میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ چائے پیتے ہوئے اسے ارم کے اسکول کا اینول فنکشن یاد آیا۔ حرم بھی اس کے ساتھ تھی۔ ارم نے زبردستی اسے تیار کیا تھا۔ وہ ہلکے پھلکے لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں بال کھولے ارم اپنی فطری سادگی کے باعث بے ساختہ مس فرت کی نظروں میں آ گئی۔ باقی کا فنکشن وہ اس کے ساتھ ہی رہی تھی۔ ان کا تعلق اچھی خاصی ویل آف فیملی سے تھا۔ وہ شوقیہ جاب کر رہی تھی۔ حرم کافی دیر ان کو سوچتی رہی۔ وہ نہ صرف مزاج کی اچھی تھی بلکہ بہت پیاری بھی تھی۔ وہ چائے پیتے بھی انہیں سوچوں میں گم تھی جب دروازہ بجا۔ حرم نے کپ ٹیبل پر رکھا اور حیرانگی سے دروازے کو دیکھتے سوچا کہ شاید اماں اور ارم ہوں، مگر وہ اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ اس وقت اسے پتہ نہیں تھا کہ آنے والے مہمان اس کی زندگی میں کیسا انقلاب لے آئیں گے۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہاں کھڑی دو خاتون نے اسے حیران کیا۔ وہیں پیاری سی مس حرت اس کے سامنے تھی اور ان کے ساتھ ان سے بھی پیاری ایک ینگ سی خاتون کہنا تو شاید زیادتی ہو، وہ لڑکی ہی لگتی تھی۔ آپ؟ حرم نے حیران ہو کر کہا اور دروازے سے ہٹ گئی۔ دونوں خاتون اندر آئیں۔ کیسی ہو حرم؟ مس فرت نے اسے گلے ملتے گرم جوشی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک، اور یہ میری دوست شیزا ہیں۔ ارم کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ مارکیٹ گئی ہے اماں کے ساتھ۔ آئیں آپ اندر آئیں۔ وہ انہیں لیے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔ آپ بیٹھے، میں کچھ لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ ارے نہیں، تم بیٹھو اور بتاؤ ارم کب تک آئے گی؟ مس فرت نے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتی، دیر بھی ہو سکتی ہے، حرم نے سادگی سے بتایا۔ اچھا، فون ہے اس کے پاس؟ انہوں نے پوچھا تو حرم نے اس بات پر سر ہلایا۔ اچھا، میں اسے کال کر لیتی ہوں۔ وہ بیگ میں سیل فون نکال کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اور کیا کرتی ہو حرم؟ خوبصورت سی لڑکی جو اب تک خاموش تھی پہلی بار بولی۔ بلا شبہ اس کی آواز بے حد پیاری تھی۔ کچھ بھی نہیں، گھر میں ہی ہوتی ہوں، حرم نے پیشانی پر آئے بال کان کے پیچھے اڑ سے۔ آپ کیا کرتی ہیں، پڑھتی ہیں؟ اس نے پوچھا تو جواباً شیزا بے اختیار کھلکھلا کر ہنسی۔ ارے نہیں بھائی، میں پڑھ چکی ہوں، میں شادی شدہ ہوں، اس نے بتایا تو حرم کی آنکھوں میں حیرانی اتر آئی۔ لگتا تو نہیں، اس نے بے ساختہ پوچھا۔ 6 ماہ ہوئے ہیں ابھی، شیزا نے کہا۔ اوہ تبھی، حرم نے سر ہلایا۔ اسی وقت فرت بھی اندر آئیں۔ آ رہی ہیں، میں نے کہا جتنی جلدی ہو سکے پہنچو تم، انہوں نے بیٹھتے ہوئے بتایا۔ اچھی بات ہے، آپ پلیز بیٹھے، میں کچھ لاتی ہوں، حرم کہتی ہوں تیزی سے باہر نکل گئی۔ کہو پھر شیزا، فرت نے داد لینے والے انداز میں شیزا کو دیکھا۔ لڑکی تو اچھی اور نرم مزاج بھی ہے، شیزا نے تعریف کی۔ بس ٹھیک ہے، باقی میں دیکھ لوں گی، فرت نے حتمی انداز میں کہا۔ شیزا نے سر ہلا کر ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کیا۔ گو کہ سامان زیادہ بیش قیمت نہیں تھا، مگر ہر چیز سے سلیقہ ٹپک رہا تھا اور ستھرائی بھی مثالی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حرم چائے لے کر آ گئی۔ ارے کیا تم ہمارے ساتھ نہیں پیو گی؟ فرت نے پوچھا۔ نہیں، میں نے بھی پی ہے، حرم نے مسکرا کر بتایا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے پی کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ ارم اور اماں آ گئیں۔ ملنے ملانے کے بعد ارم تو وہیں جم گئی۔ اماں دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی لینے چل دی تو حرم سب شاپنگ بیگ اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ اماں واپس لوٹی، حرم سب چیزیں اٹھا کر کچن میں آ گئی۔ ان کے جانے کے بعد حرم کھانا بنا کر واپس لوٹی تو ارم اور اماں کو پریشان اور شش پنج میں مبتلا دیکھ چونک گئی۔ کیا بات ہے ارم؟ اس نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، اس نے سر جھٹک کر چہرے کے تاثرات بدلے۔ نہیں کوئی بات تو ہے اماں، پلیز بتائیں، حرم نے اسٹارٹ کیا۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں، اماں پلیز اسے بتائیں گے کوئی بات نہیں، ارم نے اس بات قدر غصے سے کہا۔ حرم نے اسے گھورا۔ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ اس نے تنزیہ انداز میں کہا تو ارم نے لب بھیج کر اسے دیکھا۔ کہا نا کچھ نہیں، وہ پیر پٹک کر باہر کی سمت نکل گئی۔ اماں بھی خاموشی سے اٹھ گئیں۔ ارم نے دوبارہ نہیں پوچھا، مگر رات کو جب سفیر کا فون آیا اور ارم مسکراتے چہرے کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ گئی اوپر چلی گئی تو وہ اماں کے پاس آ بیٹھی۔ بات ہی ایسی ہے میری بچی، انہوں نے تسبیح کے دانے گراتے مدھم سی آواز میں کہا۔ سب ٹھیک تو ہے نا اماں؟ حرم نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں سب خیر ہے، وہ جو آج بچی آئی تھی فرت کے ساتھ؟ جی، حرم نے سر ہلایا۔ وہ اپنے بھائی کا رشتہ لائی تھی تمہارے لیے۔ انہوں نے بڑے سکون سے اس کے سر پر بم پھوڑا تو حرم کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیا؟ لڑکا اکلوتا ہے، پڑھا لکھا ہے اور خاندان بھی اچھا خاصا امیر ہے، انہوں نے بتایا۔ تو پھر یہاں کیا لینے آئی تھی؟ اپنے ہی جیسا امیروں میں کر لیتے، حرم نے تلخی سے کہا۔ ہاں تو کر لیں، مگر ایک خرابی ہے، بلکہ خرابی کیا، میں تو اسے قسمت کا کھیل ہی کہوں گی۔ اماں افسردہ سی سانس بھر کے بولی۔ کیا خرابی ہے؟ حرم نے قدرے بے سے پوچھا۔ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، اس نے نظر چڑھاتے کہا تو حرم کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ تو وہ دوسری شادی کیوں کر رہا ہے؟ حرم حیران تھی۔ پہلی بیوی کی وفات ہو گئی ہے، بچی ہے چھوٹی سی، بلکہ صرف چند دنوں کی، اماں نے بتایا۔ اوہ، تو بیٹی کے لیے کر رہا ہے شادی؟ حرم تنزیہ مسکرائی۔ نہیں حرم،
مجھے شیزا نے خود بتایا تھا کہ اس کا بھائی شادی کے لیے نہیں مانتا. بچی کا کیا ہے، پل ہی جائے گی گورننس کے ہاتھوں. مگر شیزا چاہتی ہے کہ کوئی ایسی ہو جو بچی کو اپنی بیٹی سمجھ کر پالے. وہ اسے آیا کے حوالے نہیں کرنا چاہتی. جہاں تک اپنی کلاس اپنے طبقے میں شادی کی بات ہے تو تمہیں بھی پتہ ہوگا وہ لڑکیاں ان جھنجھٹوں میں پڑھنا پسند نہیں کرتی. انہوں نے آہستہ آہستہ بات مکمل کی. اور خدا نخواستہ کوئی عیب نہیں ہے، انہوں نے دھیمے سے کہا. تو آپ کیا چاہتی ہے؟ حرم نے بڑے حوصلے سے کہا. شیزا تو کہہ رہی ہے اگر آپ راضی ہیں تو ارم کے ساتھ ہی سادگی سے نکاح کر لیں گے. انہیں تو کچھ نہیں چاہیے. فرد بھی بڑی وکالت کر رہی تھی کہ آنٹی اس میں کوئی عیب نہیں، ماشاءاللہ پورے ہاتھ پیر کا جوان جہان مرد ہے. مجھ سے ارم نے کہا کہ حرم کے لیے اگر کوئی رشتہ ہو تو ضرور بتاؤں. مجھے حرم بالکل بہنوں کی طرح عزیز ہے. مجھے لگا کہ یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی اگر وہ شیزا کی بھابھی بن جائے. وہ تو گارنٹی بھی دے رہی کہ سب کچھ ہماری مرضی سے ہوگا، ان کی کوئی ڈیمانڈز نہیں ہوگی. اماں کہہ رہی تھی اور حرم کا ذہن صرف 2 ہی لفظوں میں گونج رہے تھے، سادگی اور نکاح. اور نو ڈیمانڈز. آپ جو چاہتی ہیں وہی ہوگا اماں، میں آپ کی رضا میں راضی ہوں. حرم نے ان کی گود میں چہرہ چھپا لیا. انہوں نے بے ساختہ اس کے سر پر بوسہ دیا. ان کی صابر بیٹی کی آزمائش ختم ہونے کو تھی، مگر کون جانتا تھا کہ آزمائش ختم ہونے کی تھی یا شروع ہونے کو. رب کی رضا، رب کے راز اس کی رضا کے بغیر کون جان سکتا تھا. تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے شیزا، مجھے تمہاری کوئی فضول بات نہیں سننی. وہ تو شادی کا موضوع سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا تھا. اوہو بھائی، آپ پہلے پوری بات تو سن لیں. شیزا جھلا کر الٹ پڑی. مجھے تمہاری بیوقوفانہ باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں. وہ مزید خفا ہوا. شیزا نے بے بسی سے فہد کو دیکھا اور اس کے پہلو سے اٹھ کر رومان کے پاس جا کر بیٹھ گئی. شادی تو آپ کو کرنی ہی ہے نا، آج نہیں تو کل. شیزا نے کہا. تم سے کس نے کہا کہ مجھے شادی کرنی ہے؟ وہ الٹا پڑ گیا. اب کی بار فہد بیچ میں آیا. بھائی جان پلیز، کیا آپ کو ویران زندگی گزارنی ہے؟ نہیں نا، تو پھر حرج کیا ہے شیزا کی بات ماننے میں؟ فہد نے کہا. نہیں پلیز فہد، میں بھی ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں ہوں کسی بھی رشتے کو بنانے کے لیے. وہ سخت اپسٹ نظر آ رہا تھا. مجھے پتا ہے آپ تیار نہیں ہیں، مگر یہی وقت صحیح فیصلہ لینے کا ہے. اگر آپ اسی ٹینشن میں رہیں گے تو آپ پاگل ہو جائیں گے. اور لائبہ کا کچھ سوچا ہے آپ نے؟ فہد نے سنجیدگی سے کہا تو رومان نے سختی سے لب بھینچ لیے. ابھی سارا کو گئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں. وہ اذیت سے بولا. تو آپ کوئی خدا نخواستہ بیوہ تو نہیں ہے جس کے لیے عدت پوری کرنا لازم ہو؟ شیزا حسب عادت بنا سوچے سمجھے جھٹ سے بولی. اتنی کریٹیکل سچویشن میں بھی فہد کو ہنسی آ گئی. رومان بھائی، آپ صرف مجھے ایک بات کا جواب دیں. کیا آپ لائبہ کو اپنے جیسی زندگی دینا چاہتے ہیں؟ فہد کے سوال نے رومان کو سوچوں میں اور یادوں کی وادی میں دھکیل دیا. لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ آنے والی لڑکی سے ماں بن کے پالے گی؟ اس نے جرا کی. اچھا سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ بچوں کے جھنجھٹ میں نہ پڑنے کے چونچلے اپر کلاس کی لڑکیوں کے ہوتے ہیں. مڈل کلاس کی لڑکیاں عمومی طور پر سمجھوتا کرنا جانتی ہیں. یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں. اس نے رد کیا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہ کوئی کرائیٹیریا واقعی نہیں، لیکن بہرحال ہوتا ہے. تو پھر تم دونوں کیا چاہتے ہو؟ وہ جیسے عاجز آ گیا تھا. آپ ہاں کر دے بس. شیزا کا لہجہ حتمی تھا تو بے بس سا ہاں میں سر ہلا گیا. مگر اندرونی طور پر وہ اس قدر ڈسٹرب تھا کہ حسان کو بتائے بغیر نہ رہ سکا. حسان اس کا بہترین دوست تھا اور اس سے کبھی اس نے کچھ نہ چھپایا تھا. دیکھ رومان، پریشان ہونے سے مسائل حل نہیں ہوتے. مجھے یہ بتاؤ اس لڑکی کا حدود اربا کیا ہے؟ شیزا بتا رہی تھی کہ گریجویٹ ہے اور بہت نرم مزاج کی سلجھی ہوئی لڑکی ہے. یہ تو ٹھیک علامات ہے، مگر تم آخر کس قسم کے تحفظات کا شکار ہو؟ حسان الجھ گیا. بس یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ ایسی ثابت نہ ہوئی تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ تجھے ایک بہت عام سی حقیقت بتاؤں، بلکہ تو اسے کامن سینس ہی سمجھ. جو مڈل کلاس لڑکیاں ہوتی ہیں نا، مرتی ہیں دولت کے پیچھے. امیروں پہ ان کی راڑ بہت جلد ٹپکتی ہے. اور تو خیر سے ہینڈسم پلس امیر ہے، تو تجھے دیکھ کر تو اس کے حواس ہی جواب دے جائیں گے. مگر آج تجھے ایک پتے کی بات بتاؤں، تو اسے اس کے اوقات میں رکھنا. حسان نے کہا. کیا مطلب؟ رومان کی پیشانی پہ شکن آئی. مطلب دیکھنا، وہ چاہے گی کہ تو اس پہ بے تحاشا پیسہ لٹائے. آفٹر آل وہ تیری نئی نویلی بیوی ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھی کہ یہ اس کی پہلی ہی شادی ہے، دوسری تو تیری ہوگی نا. حسان نے کہا. مجھے تمہاری فلاسفی بڑی عجیب لگ رہی ہے حسان، اور سوری ٹو سے مگر اس وقت تم بڑے مین لگ رہے ہو. رومانس صاف کوئی سے بولا تو حسان برا مانے بغیر ہنس دیا. تیرے بھلے کو کہہ رہا ہوں یار، یہ لڑکیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں. کوئی تو وجہ ہے جو تجھ سے شادی پہ تیار ہے. دیکھ تیری دوسری شادی ہے اور تو ایک بچی کا باپ بھی ہے. تجھے کیا لگتا ہے کیا ریزن ہے؟ رومان نے پوچھا. آف کورس پیسہ میری جان، پیسہ. حسان طنزیہ مسکرایا. رومان نے بے یقینی سے اسے دیکھا. کیا پیسہ اتنا میٹر کرتا ہے؟ آف کورس کرتا ہے یار، خاص طور پر ان لوور ایجز کے لیے. حسان نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے. رومان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا. ارم نے جب سے
حرم کی ہاں کے بارے میں سنا تھا، وہ اسے سخت خفا تھی اور صبح سے تو اسے کی بات کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ حرم نے بھی اس کو چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ اماں نے کل باقاعدہ طور پر رومان کو ہاں کر دی تھی، شاید اسی لیے ارم اتنی سختی سے ناراض نظر آئی۔ سارے دن اس کی خاموشی جھیلنے کے بعد وہ رات میں جب سونے کے لیے لیٹی تو حرم سے رہا نہیں گیا۔ تم مجھ سے خفا ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ارم کا لہجہ اکھڑا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ارم کہ تم کس بات کو لے کر اس طرح کا رویہ اپنائے ہوئے، حرم نے پوچھا۔ نہیں، تمہیں سمجھ ہی تو نہیں آ رہی؟ کیوں کی تم نے ہاں؟ آخر کمی کیا ہے تم میں؟ تم اس شخص کی دوسری بیوی بننے پر تیار ہو؟ ارم پھٹ پڑی۔ حرم نے بڑے سکون سے اس کی بات سنی۔ وہ پہلے ہی ذہنی طور پر تیار تھی ارم کس قسم کے سوالوں کے لیے۔ پہلی بیوی بنانے پر کوئی تیار نہیں، میں نے سوچا دوسری ہی بن جاؤں۔ حرم نے صفاقی سے جیسے اپنی ہی بخیے ادھیڑے۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ارم کی آنکھیں پھیل گئی۔ تو اور کیا کہوں؟ اماں بتا رہی تھی لڑکا اچھا خاصا خوبصورت ہے، امیر تو وہ ہے ہی، تو مجھے اور کیا چاہیے؟ حرم لاپرواہی سے کندھے جھٹک کر بولی۔ تم اتنی مادیت پرست کب سے ہو گئی؟ ارم کو بے حد صدمہ ہوا۔ او ہو ارم، اس میں مادیت پرستی کہاں سے آ گئی؟ ایک لڑکی کو اور چاہیے کیا؟ اس نے سر جھٹکا اور رخ پھیر کر لیٹ گئی۔ وہ ایک بچی کا باپ ہے، ارم نے قدرے بلند آواز میں اسے یاد دلایا۔ پتہ ہے مجھے، اس کا اطمینان برقرار تھا۔ آخر تمہیں شادی کروانے کا اچانک اتنا شوق کیوں ہو رہا ہے؟ ارم جھنجھلا گئی۔ تمہاری شادی دیکھ کر، حرم نے سکون سے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، تم فرار چاہ رہی ہو یہاں سے؟ ارم کا لہجہ اس بار کھوج لگاتا ہوا تھا۔ ہاں، میں یہاں سے فرار چاہتی ہوں، تھک چکی ہوں ریجیکٹ ہو کر، میں اکتا گئی ہوں لوگوں کے سوالات سے اور مجھے اپنی ماں کی بے بسی سے ڈر لگتا ہے۔ حرم کا لہجہ اور آواز پھیک گئی۔ ارم بے ساختہ اسے لپٹ گئی۔ دونوں کی مدھم سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ آؤ جانچ لیتے ہیں درد کے ترازو پر، کس کا غم کہاں تک ہے، شدتیں کہاں تک ہیں، کچھ عزیز لوگوں سے پوچھنا تو پڑتا ہے، آج کل کی محبت کی قیمتیں کہاں تک ہیں، ایک شام آ جاؤ کھل کے حال دل کہہ لیں، کون جانے سانسوں کی مہلتیں کہاں تک ہیں۔ دونوں کی شادیاں بہت خیر اسلوبی سے ہو گئی تھیں۔ اماں بے حد خوش تھیں۔ ارم سفیر کے سنگ رخصت ہوئی، حرم رومان کے ساتھ اس کے بڑے سے محل جیسے گھر میں آئی۔ شیزا اسے بہت خوبصورتی سے سجے بیڈ روم میں چھوڑ گئی۔ وہ تھکی ہوئی تو تھی مگر اس وقت بہت اشتیاق سے کمرے کا جائزہ لینے میں مگن تھی جب آہستگی سے دروازہ کھولا گیا۔ حرم کی نگاہ بے ساختہ دیوار سے ہوتی ہوئی کھلنے والے دروازے پر مرکوز ہوئی۔ ایک دراز قامت شخص دروازے کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹا تو حرم کی نگاہیں بھی اس پر جمی تھیں۔ وہ ایک مجسمے کی طرح یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا قد لمبا تھا اور رنگت سرخ و سفید، چمکدار بھوری آنکھیں اور سیدھے بھورے بال جن میں کہیں کہیں سنہرا پن جھلکتا تھا۔ اسے دیکھ کر حرم کے ذہن میں بس ایک ہی لفظ آیا تھا، وجیہہ شکیل۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ حرم کو اپنی خوش قسمتی پر یقین آنے لگا، کہ بلکہ شاید اپنی لمیٹڈ لائف میں رہتے ہوئے بھی اسے اعتراف تھا کہ اس نے شاید ہی کبھی اتنا ہینڈسم مرد دیکھا ہو۔ وہ آہستگی سے چلتا اس کے نزدیک آیا اور کراؤن سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہوا۔ حرم، اس کی بھاری اور گمبھیر آواز ابھری۔ حرم کی دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ آپ چینج کر کے ایزی ہو جائیں پھر بات کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ دھیما مگر تحکمانہ تھا۔ حرم کو چند سیکنڈ لگے اس کی بات سمجھنے میں، پھر وہ خود کو سنبھال کر اٹھی اور آہستگی سے چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بڑھی۔ اس نے ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں اتارنا شروع کر دیں۔ آہستہ آہستہ احتیاط سے چوڑیاں اتارنے کے بعد اس نے ہاتھوں میں پہنی انگوٹھیاں اتارنا شروع کی۔ مہندی سے بھرے ہاتھوں کو دیکھتے اسے ارم کی کتنی بے ساختہ شوخیاں اور معنی خیزی شرارتیں یاد آنے لگیں۔ حرم نے زور سے آنکھیں میچتے ہوئے اندر اٹھتے شور کو دبایا اور دوپٹے پر لگی پنیں اتاری۔ اب وہ دوپٹہ اتار کر سینے پر پھیلا چکی تھی۔ کانوں اور گردن میں پہنے جانے والے زیورات اتار کر دراز میں رکھے اور باتھ روم کی سمت بڑھ گئی۔ 20 منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو شاور لے چکی تھی۔ بالوں کو تولیے میں سمیٹے لائٹ پنک کلر کے شلوار میں وہ دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھ کے اس نے بال سلجھائے۔ وہ خود پر رومان کی جمی ہوئی نگاہ محسوس کر سکتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ ان نگاہوں میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہ تھا، بالکل نارمل سا انداز جیسے ہم کسی معمول کے منظر پر نگاہیں دوڑائیں اور اس میں کچھ خاص کچھ نیا نہ پا کر نگاہ ہٹا لی جائے۔ اب وہ شاید اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ حرم اس کے الفاظ کو سمجھنا چاہ رہی تھی مگر اسے رومان کے ہلتے لب دکھائی دے رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا کہ حرم کو یک لخت اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس کا احساس کمتری پوری طرح اسے اپنے گھیرے میں لے چکا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں مگر قبول صورت ضرور تھی، مگر اس پل اسے لگ رہا تھا کہ وہ رومان لاشاری کے سامنے کچھ نہیں بلکہ ناقابل قبول تھی۔ اس کا دل چاہا کاش وہاں سے وہ بھاگ سکتی۔ یکدم بڑی سی سلائڈنگ ونڈو پر ٹپ ٹپ بوندیں برسیں اور پھر تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش بھی کیا نعمت ہے رب کی، بارش کوئی سی بھی ہو ہمیشہ دھرتی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر فرق ہوتا ہے بارش میں بھی۔
باہر برسنے والی بارش بہت خوبصورت، پرجوش، تیز اور ٹھنڈی، اور اندر برسنے والی بارش بہت مدھم، آہستہ اور دہکی ہوئی آگ کی مانند، جس میں اس کا سارا وجود جل جانے کو تھا۔ بارش تھم گئی، رات بیت گئی اور دن نکل آیا، چمکدار اور سنہری دن جس نے رات کی تاریکی کو نگل لیا۔ اور اس سنہری دن میں چمکتے ہوئے درختوں کو یک ٹک دیکھتے حرم نے بیڈ پر دراز اس مرد کو دیکھا جسے دیکھ کر اسے صرف ایک ہی لفظ یاد آیا تھا: بڑھتا ہوا مرد۔ ایسا مرد جو ہر لحاظ سے بڑھتا جا چکا تھا، بڑھتے ہوئے جذبات، بڑھتے ہوئے احساسات، معمول کا انداز، سرد مہری کی انتہا تھی یا صرف اپنے ضرورت ہونے کا احساس، وہ نہیں جانتی تھے، مگر ان سب پر حاوی صرف ایک ہی جذبہ تھا: احساس کمتری۔ اور اس احساس نے جیسے اسے اندر تک تھکا ڈالا۔ ابھی تو سفر کا آغاز تھا، مگر وہ ابھی سے نڈھال ہو کر گر پڑی۔ کہا جاتا ہے مرد ہر نئی عورت کے پہلو میں بیٹھ کر نیا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کہاوت صحیح تھی تو کم از کم رومال لاشاری کے لیے نہیں۔ ناشتے کی میز پر شیزا اور فرحت موجود تھے۔ سارا کی وفات کے بعد سے شیزا یہیں تھی اور وہی ننھی لائبہ کو سنبھال رہی تھی۔ گڈ مارننگ حرم، شیزا نے مسکراتے اسے وش کیا۔ صبح بخیر، حرم بھی مسکرائی، اور رومان کو فرحت کے ساتھ دیکھ ان دو بھری آنکھوں کی حیرت اتر رہی۔ تمہیں میرے بھائی کیسے لگے حرم؟ شیزا شرارت سے مسکرائی۔ جواباً وہ آہستہ سے مرجھا گئی۔ اس کی شرمیلی ادا پہ سب حیرت زدہ رہ گئے۔ شیزا پہ ایک ساختہ کھلکھلائی۔ رومان بھائی، آپ کو حرم کیسی لگی؟ اس کا جواب تو مجھے مل گیا۔ آپ کے وہ رومانس کے سر ہوئی۔ رومان نے ایک سپاٹ نظر اپنے پہلو میں بیٹھی حرم پہ نگاہ دوڑائی، جو تاؤس کرتا شلوار میں اس کے مقابل اور بھی عام لگ رہی تھی۔ فضول باتیں مت کرو شیزا، ناشتہ کرو۔ اس کا لہجہ سرد تھا، حرم کے اندر تک اس کی سرد مہری اتر گئی۔ ایک زہریلی سوئی ٹھک سے اس کے دل میں پیوست ہوئی اور اس نے صبر اور برداشت کا پہلا سبق پڑھ لیا۔ ہم دشت کے بازی ہیں اے شہر کے لوگوں، یہ روح پیاسی ہے ورثے میں ملی ہے، دکھ درد سے صدیوں کا تعلق ہے ہمارا، آنکھوں کی اداسی ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ لائبہ سے اسی شام اس کی پہلی ملاقات ہوئی۔ شیزا بہت مان اور پیار سے سارا گھر اور لائبہ اس کے سپرد کر کے اپنے گھر سدھاری، اور حرم تو لائبہ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ تو اپنے باپ سے بھی بڑھ کر خوبصورت تھی، اور حرم نے کسی کا بھی خیال کیے بغیر اسے بے ساختہ اور بے اختیار اتنا چوما کہ وہ کسمسانے لگی۔ جوش اور خوشی کے ملے جلے احساس سے اس کا رنگ سرخ پڑا۔ یہ کتنی پیاری ہے شیزا آپی، وہ مسکرائی۔ شیزا جو اس کے اتنے بے ساختہ رویے پر حیران تھی، بے ساختہ سکون محسوس کر کے مسکرائی۔ بہرحال تمہاری ہی بیٹی ہے حرم، اس نے حرم کو کتنا مان دیا تھا۔ جی میری بیٹی؟ حرم نے بے ساختہ لائبہ کو سینے میں بھیج لیا۔ شیزا نے داد لینے والے انداز میں رومان کو دیکھا جو خود بھی حرض کی ضد میں تھا۔ اوکے جانی، میں چلوں؟ شیزا اس سے الوداعی ملاقات کے بعد رخصت ہو گئی۔ کچھ دیر بعد رومان بھی سجا سجایا گاڑی لے کر نکل گیا، اور حرم بوکھلائی سے پھرنے لگی۔ اس نے سارا گھر دیکھ ڈالا، اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت گھر دیکھ وہ دنگ رہ گئی۔ حیرت اسے اس بات کی تھی کہ اتنے بڑے گھر میں وہ تنہا رہے گی۔ وہ لائبہ کو لے کر بیٹھی تھی جب زینت اس کے پاس آئی۔ زینت اس گھر کی واحد ملازمہ تھی جس کے ذمہ تقریباً سبھی کام تھے۔ وہ ادھیڑ عمر خاتون تھی۔ بی بی کھانا تیار ہے، لگا دوں؟ نہیں آپ جائیں، لائبہ کے پاپا آئیں گے تو ہی لگائیے گا۔ ان کے آنے جانے کا کوئی وقت نہیں۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ حرم نے کس قدر چونک کر اسے دیکھا۔ جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کیجیے، حرم نے کہا۔ جی، تو وہ بھی کچھ کہے بغیر اٹھ گئی۔ محرومیاں ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ بعض انسان اسے سمجھوتا کر لیتے ہیں، انہیں اپنا نصیب سمجھ کر صبر کر لیتے ہیں، اور بعض انہیں برداشت ہی نہیں کر پاتے، ساری زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں۔ ایسی کچھ محرومیاں حرم اور رومان کی زندگی میں بھی تھیں۔ حرم بہت ساری محرومیاں تھیں اس معصوم لڑکی کی زندگی میں۔ سب سے پہلے باپ کی محرومی، محض 17 سال کی عمر میں یتیم ہونا، کیا اس سے بڑی محرومی تھی کوئی؟ اور ذرا ہوش سنبھالا تو ارد گرد موجود نظروں نے اسے احساس دلانا شروع کیا کہ وہ خوبصورتی سے محروم تھی۔ وہ خوبصورتی جو کسی بھی لڑکی کا سب سے ضروری جز سمجھا جاتا، شاید سمجھا نہیں جاتا بلکہ یہ تو معاشرے کا بنایا ہوا کرائیٹیریا ہے۔ سونے پہ سہاگا اس کے متضاد ارم بہت خوبصورت تھی۔ سرخ و سفید رنگت اور خوبصورت چمکدار آنکھیں لیے وہ ہر کسی کی توجہ کا مرکز بننے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حرم کے لیے آنے والا ہر پروپوزل خود بخود ارم کی طرف منتقل ہو جاتا تھا۔ اس کمی نے اس کے اندر احساس کمتری پیدا کرنے میں پورا کردار ادا کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ارم سے جیلس تھی، مگر ارد گرد احساس دلانے والے اتنے تھے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتی۔ گندمی رنگت، عام سی کالی آنکھیں، چھوٹا سا ناک اور قدرے ابھرے ہوئے انابی ہونٹ۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں مگر پرکشش ضرور تھی، اور اس کشش میں کسی حد تک ہاتھ اس کے سیاہ اور براؤن امتزاج کے کرلی بالوں کا بھی تھا جو سر کے بالکل سیدھے تھے
سر سے بالکل سیدھے مگر کندھوں تک جاتے گھنگریالے ہو جاتے۔ کبھی وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سوچتی کہ اس کے چہرے پر ایسا کچھ نہیں تھا جو کسی کو متوجہ کرنے کا باعث بنتا۔ وہ لاشعوری طور پر ہر کسی سے کٹنے لگی۔ پتہ نہیں کیسی زندگی تھی، بے رنگ، بے مقصد، کہ شاید اسے لگتا تھا کبھی کبھی تو اسے لگتا تھا وہ زندگی میں شاید اسی انتظار میں مر جائے گی کہ عام نارمل لڑکیوں کی طرح وہ بھی زندگی گزار سکے۔ عام نارمل لڑکی جس کی زندگی شادی سے شروع ہو کر اپنے گھر تک ختم ہو جاتی، شاید وہ عام لڑکی نہیں تھی۔ رومان لاشاری سے شادی سراسر ایک فرار تھا، گھٹے ہوئے تنگ نظر معاشرے سے ایک فرار، جہاں ہر دوسرے شخص کو یہ ٹینشن تھی کہ اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی۔ جب اماں نے اس سے رومان کی بابت دریافت کیا تب اس کے دماغ میں قطعی طور پر وہ کچھ نہ تھا جو اس نے ارم سے کہہ ڈالا۔ وہ صرف ارم کو ٹالنے کے لیے ایک جواز تھا، مگر رومان لاشاری سے شادی اس کی زندگی کا سب سے عجیب واقعہ بلکہ حادثہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا ثابت ہوئی۔ یہ سب انتہائی حیرت انگیز تھا کہ وہ بہت دن تو سمجھ ہی نہ پائی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ عجیب تھا وہ شخص، اپنی ہی ذات میں مگن، اسے بڑی شدت سے اپنی جانب کھینچنے والا یہ انسان ہر لحاظ سے عجیب تھا۔ حرم کو وہ خود سے اتنے فاصلے پر لگتا کہ اسے لگتا وہ صدیوں بعد بھی اس تک نہ پہنچ پائے گی۔ وہ اتنا ہی دور تھا کہ وہ مشرق تھی تو رومان مغرب تھا۔ وہ ایلیٹ کلاس کا بڑا ویل آرگنائزڈ بندہ تھا جس کے افعال اور اعمال بڑے ویل پلانڈ اور میچورڈ تھے۔ وہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی سرد مزاج تھا، اور جتنا سرد مزاج تھا اتنا ہی بے نیاز۔ وہ بولتا نہیں تھا بلکہ حکم دیتا تھا۔ ہوتے ہیں بعض لوگ جنہیں خدا بڑی محبت سے بناتا ہے، جن کی قسمت بڑی رچ ہوتی ہے، ہر لحاظ سے مالا مال ہوتے ہیں۔ رومان لاشاری بھی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ایسا ہی ایک انسان تھا۔ حرم کو حیرت ہوتی وہ کیوں آ گئی اس کی زندگی میں، اس محل میں اس کی جگہ تھی ہی کہاں۔ رومان لاشاری تو شہزادہ تھا اور شہزادے کے لیے تو کوئی ملکہ ہی ہونی چاہیے تھی، وہ کہاں سے آ گئی۔ حرم، وہ تو اس کی کنیز بننے کے قابل تھی۔ حرم اسے بڑی حسرت سے دیکھتے ہوئے سوچتی تھی۔ ناآسودگیوں کا ایک طویل سلسلہ جو اس کی زندگی میں زہر گھول رہا تھا، وہ اب بھی گھول رہا تھا۔ وہ رومان لاشاری کے سامنے اس کا احساس کمتری اور بھی بڑی طرح ابھر کر سامنے آیا۔ وہ اس کا سامنا کرنے سے کتراتی، یوں بھی وہ اس سے بہت کم مخاطب ہوتا تھا، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ حرم خود محسوس کرتی تھی کہ اسے کتنا نظر انداز کرتا ہے۔ ہاں، البتہ کبھی کبھار اسے لگتا کہ وہ بڑی گہری اور جانچنے والی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا تھا۔ شادی کے 11ویں دن وہ دوسری بار اماں کی طرف گئی، ہر طرح سے ان کی مکمل تسلی کرائی کہ وہ بے حد خوش ہے، گھر میں سب ٹھیک ہے، رومان بہت اچھا ہے، اس کا بے حد خیال رکھتا ہے۔ خیال پر زور دیتے اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں ڈھیر سارا دھواں اتر آیا۔ اس کا اندر گڑ لانے لگا۔ اس نے ارم کو دیکھا جسے سفیر کی محبتوں نے بے تحاشا حسین اور مغرور کر دیا تھا کہ اس پر نگاہ ہی نہ ٹھہرتی تھی، اور اس کے اندر کچھ مزید سناٹے اتر آئے۔ وہ جیسے کچھوے کی مانند کچھ اور اپنے خول میں سمٹ گئی۔ اسے لگتا تھا وہ شہزادے کے ہاتھ آئی کنیز ہے جس پر وہ اپنی تیر اندازی کی مشق کرتا رہتا ہے، اور ہر زہریلا تیر، ہر سوئی جیسے اس کے دل کو اپنے زہر سے نیلا کرتی جا رہی تھی۔ وہ گھر واپس لوٹی تو پہلے سے زیادہ خاموش اور افسردہ اور کنوتی ہو چکی تھی۔ خلاف توقع رومان گھر پر ہی تھا، اور اس سے زیادہ خلاف توقع لائبہ اس کی گود میں تھی۔ یہ بھی رومان کا ہی حکم تھا کہ وہ لائبہ کے بغیر ہی اپنی والدہ کے گھر جائے۔ السلام علیکم، حرم نے آہستگی سے سلام کیا۔ رومان نے جواباً صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ حرم کا رنگ پھیکا پڑا۔ لائیں، اسے مجھے دیں، تنگ تو نہیں کیا اس نے؟ اس نے ہینڈ بیگ ایک طرف ڈالتے ہاتھ بڑھائے۔ رومان نے کچھ کہے بنا اسے لائبہ تھما دی۔ حرم نے بے ساختہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور اس نے نوٹ نہیں کیا کہ رومان نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ زینت بی بی، اس نے ملازمہ کو پکارا تو وہ فوراً حاضر ہوئی۔ آپ نے اس کو فدیہ دیا؟ جی، زینب نے سر ہلایا۔ اچھا، کھانے میں کیا ہے؟ حرم نے اگلا سوال داغا۔ وہی جو آپ بتا کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کھانا لگواؤ، اس نے زینت کی بات کا جواب دے کر رومان سے پوچھا۔ وہ بے نیازی سے چینل سرچ کرتا رہا۔ حرم کو اپنے اعصاب کھنچتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کھانا لگواؤں؟ حرم نے دوبارہ ہمت کر کے پوچھا۔ تو اس بار رومان نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا۔ نظروں سے نظریں ملی اور اس کی آنکھوں کا سارا سرد پن حرم آصف کے اندر تک اتر گیا۔ اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ حرم ساکت بیٹھی اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ کھانا لگاؤں بی بی؟ زینت نے اسے متوجہ کیا تھا تو اس نے انکار میں سر ہلایا اور لائبہ کو لے کر اٹھ گئی۔ رات میں لائبہ کو سلانے کے بعد وہ اپنے اور رومان کے کمرے کی درمیانی دروازہ کھولتی اندر آئی تو وہ بیڈ پر نیم دراز تھا اور ہاتھ میں موبائل تھا۔ دروازہ کھلنے کے آواز پر اس نے چونک کر نظر دوڑائیں اور حرم کو دیکھ کر واپس پھیر لی۔ حرم کے قد سست پڑنے لگے۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ حرم نے بیڈ کے قریب آتے ہوئے بہت آہستہ اور ڈرے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کس بات پر؟ رومان نے چونک کر قدرے ناگواری سے پوچھا تو حرم کا حوصلہ پست ہونے لگا۔ مجھے لگا، یہ کہتے ہوئے اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اندازہ لگانا اچھی بات ہے، مگر ہر بار ہر اندازہ ایکوریٹ رزلٹ دے یہ ضروری نہیں۔
रोमान चुपते हुए लहजे में बोला, और ये वही जुमला था जो उनकी 11 दिन की अस्तावाची ज़िंदगी में रोमान ने बोला था, और इतना लंबा था। कड़वा सियाल पानी हरम की आंखों में जमा होने लगा। फिर आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? बहुत जब्त करने के बावजूद उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसके आंसू ने रोमान को हैरान कर दिया था। उसने फ़ोन साइड पर रखा और सीधा हुआ। हरम प्लीज़ यहाँ बैठिए। उसे टांगें समेट ली। हरम आहिस्ती से बैठ गई। उसकी नज़रें झुकी हुई थी और बाएं हाथ की पुश्त अपने आंसू पोंछ रही थी। हरम, एक्चुअली मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं था। शीजा ने मुझे फोर्स किया था और मैंने हाँ की, क्योंकि इस घर को लाइबा को आपकी ज़रूरत है। वो बहुत तहम्मुल से बात कर रहा था जब हरम ने तेज़ी से उसकी बात कता की। लेकिन आपको नहीं थी। उसके अंदाज में यकीन था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। रोमान ने भुएं उचकाकर फ़ौरन टोका। वो खामोशी से फर्श को घूरती रही। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने हाँ क्यों की थी तो? रोमान का लहजा तंजिया था। हरम के दिल में जैसे किसी ने बर्छी उतार दी। उसने ज़र्द रंगत और कपकपाते लबों के साथ उसे देखा और तेज़ी से उठ खड़ी हुई, मगर इतनी ही तेज़ी के साथ रोमान ने उससे हाथ खींचकर वापस बिठा लिया। आप मेरी बात का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती। रोमान का लहजा सर्द था। क्या जानने की ख्वाहिश है आपको? मैंने तो इसी तरह हाँ की थी जैसे हर लड़की करती है। हरम बेबसी से कहती रोने लगी। किसी भी लड़की की ये ख्वाहिश नहीं होती कि वो ऐसे मर्द के साथ शादी करे जो पहले से शादीशुदा हो और एक बच्चे का बाप हो। रोमान बोला था, मगर ना उसकी आवाज़ बुलंद हुई ना लहजा बदला। सिर्फ एक खोज थी। हरम का रोना बतदरीज बढ़ गया। रोमान ने इस तरह से उसे देखा। आप रोकर क्या साबित करना चाहती हैं? वो झुलाया। जवाबन हरम कुछ नहीं बोली। दोनों के दरमियान खामोशी का एक अज़ियतनाक वक़्फ़ा आया, जिसमें हरम की सिसकियाँ गूंज रही थी। हरम प्लीज़। उसके लहजे में तपिश आ गई। वो एकदम उठी और भागते हुए दरमियानी दरवाज़ा पार कर गई और उसके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। रोमान पुरसोच नज़रों से बंद दरवाजे को देखता रहा। हरम का रवैया उसके लिए हैरत अंगेज़ था। हसन काफ़ी दिनों बाद उसकी तरफ आया था। हरम की तरफ से उसे बड़ा अच्छा रिसेप्शन मिला था। कीमती मगर जदीद तराश फराश के सूट में वो सलीके से दुपट्टा ओढ़े बड़ी संजीदा दिखाई देती थी। हसन ना चाहते हुए भी उसे नोटिस करने पर मजबूर हो गया। वो दोनों चाय पीते हुए एक फ़ाइल को डिस्कस कर रहे थे जब रोमान के सेल पर इरम की कॉल आने लगी। उसने सेल को एक नज़र देखा और कॉल पिक करने के बजाय बुलंद आवाज़ में हरम को पुकारा। कुछ देर बाद वो अंदर आई। जी, आपने बुलाया? वो आगे बढ़ी। आपका फ़ोन है। रोमान ने सेल फोन उसकी जानिब बढ़ाया। हरम ने किस कदर हैरानी से सेल की जलती बुझती स्क्रीन देखी, मगर इरम का नंबर पहचान कर उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और फ़ोन लिए तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ी। हसन ने बगौर उसको नोटिस किया। रोमान ने उसके इस तरह देखने पर भुएं उचकाकर उसे मतवज्जा किया। एक बात पूछूं रोमान? हसन के अंदाज में तहकीक थी। पूछो, रोमान ने कहा। सारा भूल गई तुम्हें? उसका अंदाज बड़ा सादा था। रोमान के चेहरे पर अजियत का साया लहराया। क्या ऐसा मुमकिन है? रोमान ने उल्टा सवाल किया। हसन खामोशी से उसे देखता रहा। हरम कैसी लगी तुम्हें? किस हवाले से? वो चौंका। हर हवाले से, उसने पूछा। अच्छी हैं, उसने एक ही जुमले में निपटाया। इतना एहतराम तुमने कभी सारा का नहीं किया। हसन के अंदाज में चुभन थी। तो? रोमान का अंदाज सपाट था। हसन यकलक मुस्कुराया। रिलेशन कैसा है आपस में? उसका सवाल बड़ा काट-ताड़ था। रोमान के चेहरे पर नागवारी उभर आई उसके सवाल पर। तुम क्यों जानना चाहते हो? रोमान ने तड़क कर कहा। तुम नहीं बताना चाहते? हसन ने उसे घूरा। आखिर तुम इन्वेस्टिगेशन कर क्यों रहे हो? रोमान झुल्ला गया। प्लीज़ मुझे बताओ, तुम इतने आर्टिस्टिक मजाज इंसान होकर नापसंदीदा शख्स के साथ चाय भी नहीं पी सकते। और मैं ये भी जानता हूँ कि हर औरत मर्द को एक ख़ास रवैया और ख़ास अंदाज से मुतासिर करती है। मैं जानना चाहता हूँ आखिर हरम आसिफ ने तुम्हें किस रवैये से मुतासिर किया? हसन बहस पर रमाता था। वह लाइबा का ख्याल बहुत अच्छी तरह रखती है। रोमान ने बात ख़त्म की तो हसन उसकी बात सुनकर एकदम खिलखिलाकर हंस दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी इस बात ने हरम को किस मकाम पर ला खड़ा किया है? हसन हंसी रोककर तंजा बोला। क्या मतलब? रोमान के माथे पर शिकन आई। जो हैसियत उसकी तुम बता रहे हो उसके मुताबिक वो लाइबा की गोंस ही बनती है, हसन ने जताया। हसन, फजूल बातें मत करो। रोमान खफा हुआ। फजूल? अरे नहीं मेरे दोस्त, यही तो अकल की बात है। वरना खुद ही बताओ, जब वो लाइबा की देखभाल अच्छी करती है और तुम्हें इसी बात से मतलब है तो सारा को तुम नहीं भूले, तो इस हरम आसिफ का मकाम तो यही हुआ ना? हसन फतामंदी से बोला। हाँ ठीक कहा तुमने, शी इज़ जस्ट अ गॉन्स। रोमान उकताहट से शाने झटक कर बोला। लाउंज के दरवाजे के फ्रेम में खड़ी हरम के हाथ से मोबाइल छूटा। उसके पार्ट्स खुलकर बिखर गए। दोनों नफों ने चौंक कर देखा। हरम का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था और आगे पानियों से भरती जा रही थी। यकलक वो तेज़ी से मुड़ी और बाहर निकल गई।
یوں ہی ہنسی ہنسی میں ہم دلوں سے کھیل جاتے ہیں، کوئی چھوٹی سی تیکھی بات، کوئی چپتا ہوا جملہ، کوئی سحر آلود لہجہ، کوئی بے سر سی زبانی بات سننے والوں کے دل پر گھاؤ لگا جاتی ہے، اور یوں ہی ہنسی ہنسی میں ہم دلوں سے کھیل جاتے ہیں۔ درد کا دائرہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اذیت تھی کہ پھیلتی ہی جا رہی تھی، جان کو نچوڑتی اذیت اور رگوں کو نوچتا درد، وہ جیسے سراپا اذیت بنی ہوئی تھی، اور رات تھی کہ خنک سے خنک تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لان کے نسبتاً تاریک حصے میں گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی جب قدموں کی چاپ سنائی دی۔ خوشبو نے بتایا کہ آنے والا رومان ہی تھا۔ حرم، ادھر کیا کر رہی ہیں آپ؟ اٹھیے، سردی بڑھ رہی ہے، اس نے حکم دیا۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ جماتی اٹھنے لگی، مگر سرد موسم اور کافی دیر ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے سے فوری طور پر مسلس نے ساتھ دینے سے انکار کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر گرتی، رومان کے ہاتھ نے تیزی سے اسے سہارا دیا۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی اور پھر غیر محسوس طریقے سے بازو چھڑاتی آگے بڑھ گئی۔ رومان نے اسے تاریکی میں کسی ہیولے کی مانند آگے بڑھتا دیکھا اور خود بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ حرم سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ رومان چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر دروازے پر دستک دیتا اندر داخل ہوا۔ حرم وارڈروب کے آگے کھڑی ہوئی تو وہ اس کے نزدیک چلا آیا۔ آپ ناراض ہیں؟ اور وہ جیسے سوال نما جواب دے رہا تھا۔ حرم کے ہاتھ بیڈ کی چادر درست کرتے ساکت ہوئے۔ اس نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا تو رومان کے اندر شرمندگی گہری ہوئی۔ وہ سب صرف ایک ریفلیکس ایکشن تھا، ورنہ میرے ذہن میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ رومان مقدور بھر کر اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ حرم نے ایک لک بھڑک کر اس کی بات کاٹی۔ وہ سب صرف ایک ریفلیکس ایکشن نہیں تھا، وہ آپ کی حقیقی سوچ تھی، جس کا ثبوت آپ کا رویہ ہے۔ کیا مطلب؟ رومان چونکا۔ آپ کے رویے نے تو مجھے اول دن ہی میری حیثیت باور کرا دی تھی، اب آپ زبان سے کہہ رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ حرم خود ترسی میں مبتلا تھی۔ ایسا نہیں ہے حرم۔ رومان کے ماتھے پر شکن آئی۔ ایسا ہی ہے۔ شادی کے دن کے سوا کیا آپ کبھی میرے پاس آئے، مجھے پاس بلایا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو اس سے وہی اخذ ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اور وہ ایک رات، وہ بھی عجیب رات تھی، مجبوری کی اذیت تو جیسے آپ کے چہرے پر درج تھی، ورنہ آپ کو بس چلتا تو مجھے اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دیتے۔ حرم بے رحمی سے تجزیہ کر رہی تھی۔ رومان کا رنگ بدل گیا اور ماتھے کی شکنیں گہری ہوئیں۔ اس نے درستی سے حرم کی بات کاٹی۔ جسٹ شٹ اپ۔ حرم نے ایک دم خاموش ہو کر اسے دیکھا اور لب بھینچ لیے۔ رومان سرد نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ حرم کے اندر تلخی مزید گہری ہونے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہینگر کھینچا اور باتھ روم کی سمت بڑھ گئی۔ جب وہ چینج کر کے لوٹی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ حرم کی اذیت میں مزید اضافہ ہوا۔ فیصلے کی غلطی کا احساس بڑی شدت سے اسے ستانے لگا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر پچھتائے گی۔ وہ اتنی جلدی کا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اسے ارم کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ کتنا سمجھایا تو اس نے جب وہ اماں کے ساتھ مل کر رومان سے مل آئی تھی۔ یہ ایرسٹوکریسی بڑی ظالم ہوتی ہے حرم، خدا نہ کرے کہ تجھے پچھتانا پڑے، مگر ایک بات یاد رکھنا، ہم لوگ نہ ان جیسے بن سکتے ہیں اور نہ انہیں اپنا بنا سکتے ہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کیا کر رہی ہو۔ رومان لاشاری جیسا مرد جو اتنا ہینڈسم پلس رچ ہے، اسے لڑکیوں کی کمی نہیں یقیناً، مگر لازماً وہ بہن کے آگے مجبور ہو گیا ہوگا۔ مگر میں تمہیں ایک بات سمجھاؤں، اس سے امیدیں وابستہ مت کرنا، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اسے ارم کی بات کا لفظ پہ لفظ یاد آیا۔ آنسوؤں کی روانی میں مزید اضافہ ہوا۔ یک لخت سوئی ہوئی لائبہ رونے لگی تو اس نے بمشکل دکھتے سر سمیت اسے اٹھایا اور کمرے میں لے کر ٹہل کر اسے بہلانے لگی، مگر وہ اور زور سے رونے لگی۔ حرم نے تھک ہار کے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ صرف ایک دیوار کے فرق سے موجود ساتھ والے کمرے میں سوئے ہوئے رومان تک آواز نہ جاتی۔ وہ بھی کچی نیند میں تھا۔ آنکھیں کھول کر چند لمحے گم و گو کی کیفیت میں پڑا رہا، پھر اٹھ کر تیزی سے درمیانی دروازہ کھول کر حرم کے کمرے میں چلا آیا۔ بڑا ہی عجیب سا منظر تھا۔ سامنے حرم بیٹھی تھی زمین پر، لائبہ اس کے سینے سے لگی تھی اور دونوں زور و شور سے رونے میں مصروف تھی۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور جھپٹنے والے انداز میں اس سے لائبہ کو چھین لیا۔ حرم نے پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے خالی بازوؤں کو دیکھا اور سر گھٹنوں پر رکھتے دونوں بازو ٹانگوں کے گرد لپیٹ لیے، اور لائبہ کا رونا بتدریج مدھم پڑتا گیا۔ شاید وہ پھر سو گئی تھی۔ حرم کو اس کی آواز آنا بند ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ لائبہ کو بیڈ پر سلا رہا تھا۔ سیدھے ہوتے ہوئے دونوں کی نظریں ملیں۔ حرم کو لگا یہ آنکھیں بڑی تھکی ہوئی اور افسردہ تھیں۔ رومان سیاہ ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے براؤن اور سنہری بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ سفید رنگ میں ہلکی سی تمتماہٹ تھی۔ سیاہ شرٹ جو اس کے چوڑے شانے نمایاں کر رہے تھے، وہ اس کی طرف بڑھایا۔ آگے آ کر اس نے حرم کو بازو سے تھاما اور سیدھا کھڑا کیا۔ حرم نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ گھڑی جیسے اس کی بھوری آنکھوں کا معمول تھی۔ وہ اس کو اسی طرح اپنے کمرے میں لایا۔ درمیانی دروازہ اس نے کھلا چھوڑ دیا
اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ گلاس میں پانی ڈالنے لگا. پھر اس نے گلاس حرم کی طرف بڑھایا. حرم نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا. رومان نے زبردستی اس کے لبوں سے گلاس لگایا. 2 گھونٹ پینے کے بعد اس نے گلاس ہٹا دیا. رومان نے اس کی کمبل درست کیا. لائٹ بجھا کر وہ اٹھنے لگا جب حرم نے اس کا ہاتھ تھام لیا. مجھے نیند نہیں آ رہی. حرم کے الفاظ تھے یہ بے بسی اور کرم میں لپٹی خوانچہ حقائق. رومان کا کلیجہ ہل کر رہ گیا. رومان اس کے قریب لیٹ گیا. بہت فراق دلی کے ساتھ اس نے دایاں بازو پھیلایا اور حرم کو قریب کر لیا یوں کہ وہ اس کے شانے پر حرم کا سر آ گیا تھا. حرم آہستگی سے اس کے شانے پر سر رکھ کر لیٹی. وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا. حرم یک ٹک اسے دیکھنے لگی. ہلکی سی نیلگوں روشنی میں وہ اس کے بہت قریب تھا یوں کہ وہ اس کی مہک تک محسوس کر سکتی تھی. اس نے ایک لمبی سانس کھینچ کر خوشبو کو خود میں بسایا اور آنکھیں بند کر لی. میں پچھتانا نہیں چاہتی رومان. حرم کے لبوں سے سسکی نکلی. کس بات پر؟ رومان کا ہاتھ رک گیا. آپ سے شادی کے فیصلے پر. ارم نے بہت ڈرایا تھا مجھے. حرم اس کی شرٹ کا کالر کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھی. کیوں؟ رومان نے اس کی بھیگی آنکھوں پر ہاتھ رکھا. وہ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتی تھی عجیب. آپ مجھے کچھ نہ دیں گے مگر. حرم ابھی کہہ رہی تھی. رومان نے اس کی بات کاٹ دی. کیسی باتیں کرتی تھی وہ؟ رومان نے اسے نزدیک کیا. حرم سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. وہ ڈر رہی تھی. اگر وہ اونچی آواز سے بولے گی اور سانس لے گی تو یہ خواب بکھر جائے گا. وہ کہتی تھی کہ ایرسٹوکریسی بڑی ظالم ہوتی ہے. وہ تمہیں بیوی نہیں آیا بنا کر لے جا رہا ہے ورنہ اسے لڑکیوں کی کمی نہیں. حرم رک کر کہنے لگی. پھر بھی میں نے کہا مجھے یہ شادی لازماً کرنی ہے. کیوں؟ رومان نے پوچھا. کیونکہ میں تھک چکی تھی اس معاشرے سے لوگوں کے رویوں سے. حرم نے بات ادھوری چھوڑی. اس کی نظر رومان کی گردن پر تھی. اس کا دل چاہا وہ باختیار اسے چھوئے. ارم کہتی تھی میں مادیت پرست ہوں. حرم کی آنکھیں بھر آئیں. میں نے کہا اس میں مادیت پرستی کہاں سے آ گئی؟ میں تھک چکی ہوں ریجیکشن کا عذاب سہ کر. لوگوں کو میرے ساتھ اور بھی بہت کچھ چاہیے. لمبا چوڑا چاہیے جو میری اماں اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور اور بے بس نہیں دے سکتی. جب آپ کا پرپوزل آیا تو میں نے صرف یہ سوچا تھا کہ آپ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے آسائشیں نہیں چاہیے تھی. مجھے دولت کا انبار نہیں چاہیے تھا. مجھے عزت چاہیے تھی. رومان صرف محبت چاہیے تھی. حرم اب براہ راست اس کی بری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جن میں بے یقینی تیر رہی تھی. آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پلیز ایسا کچھ مت سوچیں. میرے جیسے بیک گراؤنڈ اور شکل و صورت کے ساتھ آپ سے شادی کرنے کی اور کون سی وجہ ہو سکتی ہے؟ اوبویسلی اپنے ماحول سے فرار اور مجبوری. ایک لمبی قطار. حرم طویل سانس لے کر بولی تو وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا. کیا پیسہ اتنا میٹر کرتا ہے؟ اسے حسان اور اپنی گفتگو یاد آئی. حرم نے ابھی تک اس سے کسی قسم کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی. شیزا نے اس کے لیے شادی کے لیے شاپنگ کی تھی اور کچھ وہ اپنے گھر سے لائی تھی. اسی سے کام چلا رہی تھی. دوسری طرف وہ لائبہ کو بہت اچھے سے سنبھال رہی تھی. لائبہ اس سے بہت زیادہ مانوس ہو چکی تھی. کیا کوئی گلہ بچا تھا؟ رومان نے سوچا اور پھر نفی پا کر اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں امید اور آس کے دیے جل رہے تھے. پھر بڑی بھرپور آمادگی اور محبت سے اس نے اسے خود میں سمیٹ لیا. اس کی متورم سوچی آنکھوں کو چوما اور اس کے بکھرے بال سمیٹ دیے. اور پھر حرم نے دیکھا اس کے چہرے پر تمام ترخاتی مسکراہٹ نمودار ہوئی. سچی مسکراہٹ. ایسی مسکراہٹ جس پر تخت وار دیے جائے. حرم نے بے ساختہ اس مسکراہٹ کے دائمی ہونے کی دعا مانگی تھی. اگلے دن بڑی خوشگوار سنہری دھوپ نکلی تھی. حرم لائبہ کو لان میں لے کر بیٹھی تھی جب شیزا آ گئی. اف حرم سوری ڈیئر میں کچھ بزی رہی آ نہیں سکی. مگر تم نے بھی تو جیسے نہ آنے کی قسم اٹھا رکھی تھی. وہ بیگ ٹیبل پر رکھ کر بہت تھکان سے بولی. ایسا نہیں ہے شیزا بس آپ کو پتہ ہے آپ کے بھائی کتنا بزی ہوتے ہیں. حرم نے مسکرا کر یقین دہانی کرائی. شیزا نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا. اور باقی سب ٹھیک ہے؟ لائبہ سیٹ ہے تمہارے ساتھ؟ شیزا نے پوچھا. اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے. لائبہ کو آپ دیکھ لیں کتنی سیٹ ہے. حرم نے مسکرا کر کہا. لہجے میں گہری طمانینت تھی. ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے. اچھا سنو اسے زینت بی بی کے پاس چھوڑو شاپنگ پر چلتے ہیں. شیزا نے لاپرواہی سے کہا. نہیں میں کیا کروں گی؟ حرم بوکھلا گئی. ارے شاپنگ کا کیا کرتے ہیں بھائی چلو اٹھو. شیزا نے زور دیا. میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اور لائبہ؟ حرم نے پھر سے انکار کیا. کیوں نہیں جا سکتی؟ اور لائبہ بتایا تو ہے گھر میں ہی رہے گی. شیزا نے فیصلہ صادر کیا. ٹھیک ہے مگر آپ اس کے پاپا سے تو پوچھ لیں. حرم نے کہا. ہاں یہ ٹھیک ہے. شیزا نے سر ہلایا اور رومان کو کال کرنے لگی. کچھ دیر بعد فون اٹھا لیا گیا اور شیزا زور شور سے اس سے بات کرنے لگی. بس مجھے کچھ نہیں پتا. آپ حرم سے کہیں وہ میرے ساتھ چلے. شیزا نے کہا. اچھا حرم سے بات کرواؤ. اچھا ٹھیک ہے. اس نے سیل فون حرم کی جانب بڑھایا. حرم نے کنفیوز سے انداز میں فون لے لیا.
السلام علیکم، اس نے یوں نظر جھکائی جیسے رومان اس کے سامنے ہی بیٹھا ہو۔ وعلیکم السلام حرم، ایسا ہے کہ آپ شیزا کے ساتھ چلی جائیں اور حرم نے رومان کی بات کاٹی۔ مگر میں کیسے؟ حرم نے پوچھا۔ میں آپ کی پرابلم سمجھ رہا ہوں، آپ میری وارڈروب کے سینٹرل ڈرا سے کریڈٹ کارڈ لیں، کیش بھی ہے وہاں پہ، جو بھی آپ کو پسند آئے۔ رومان تیزی سے کہتا جا رہا تھا، غالباً بہت مصروف تھا۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی، میں کیسے؟ حرم بےحد گھبرا گئی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا حرم، رومان کا لہجہ تحکم بھرا تھا۔ اسی طرح شیزا لائبہ کو لے کر اندر چلی گئی۔ حرم کو تسلی سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ پلیز میں نہیں کر سکتی، میں نے کبھی آپ کے ڈرارز نہیں کھولے، اور شاپنگ کا کیا کروں گی میں؟ سب کچھ تو ہے میرے پاس، حرم مدھم لہجے میں بولی۔ حرم ضد مت کرے، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسے کر لیجیے۔ رومان نے سکون بھرا سانس لیتے فون رکھ دیا۔ حرم تھوڑی دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے اس کی وارڈروب کی سمت بڑھی تو بےحد گھبرائی ہوئی اور کنفیوز تھی۔ حرم نے سینٹرل ڈرا کھولا تو وہاں بے شمار فائلز، کاغذات، کارڈز، البم اور کیش موجود تھا۔ اس نے پہلے روپے لینا چاہے، پھر اس کی ہدایت کے برعکس کریڈٹ کارڈ لیا اور باہر آ گئی۔ شیزا اسے حقیقی معنوں میں تھکا مار چکی تھی۔ اس نے اتنی ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی کہ اس کے حساب سے وہ آرام سے 2-3 سال گزار سکتے تھے۔ اسی دوران حرم کی رائے کا اس نے بھرپور خیال رکھا۔ حرم کی آنکھوں نے جیسے ایک نئے جہان کی سیر کی تھی۔ نت نئے ملبوسات، جوتے، جیولری اور بے شمار علم غلم، پتہ نہیں کیا کیا اٹھا لائی تھی وہ۔ اسے ڈراپ کرنے کے بعد شیزا تو اپنے گھر سدھاری اور وہ تھکی ہاری بیڈ روم میں آ گئی۔ سب سے پہلے اس نے لائبہ کو گود میں سمیٹا اور ڈھیر سارا پیار کیا۔ پھر زینت کو بلا کر چائے لانے کا کہا اور اٹھ کر چیزیں وارڈروب میں رکھنے لگی۔ چائے پیتے ہوئے اس نے اپنے اندر پھیلی ہوئی خوشی کو محسوس کیا، اور پھر بڑی غور کرنے کے بعد اسے سمجھ آئی کہ یہ خوشی ڈھیر ساری شاپنگ کرنے کی نہیں، بلکہ یہ رومان کے بدلے ہوئے رویے کی خوشی تھی۔ رومان رات 8 بجے کے قریب آیا۔ حرم نے اسے چمکدار آنکھوں اور مسکراتے لبوں کے ساتھ ریسیو کیا۔ وہ چینج کر کے ڈنر ٹیبل پر آئے تو حرم بھی آ چکی تھی۔ ہو گئی شاپنگ؟ رومان نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ جی، حرم نے آہستگی سے کہا۔ رومان مزید کچھ بولے بنا کھاتا رہا۔ حرم کی نظر اس کے ہاتھوں پر تھی، پھر وہ وہاں سے سفر کرتی اس کے لبوں تک، اور پھر اس کی آنکھوں پر جو جھکی ہوئی تھی، اور پھر اس کے سنہرے اور بھورے بالوں پر جو ماتھے پہ گرے ہوئے تھے۔ کیا اس سے زیادہ خوبصورت کوئی مرد ہو سکتا ہے؟ حرم نے بڑھتی دھڑکنوں کے ساتھ سوچا، اور یہ پہلی بار نہیں تھا۔ وہ تو ہمیشہ اسے دیکھ کر یہی سوچتی تھی۔ اس کا بات کرنا، ہنسنا، چلنا، اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ کھانا بھی اسے ہر چیز مکمل لگتی، اور حرم آصف کو اس کی ہر بات اپنی طرف کھینچتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد رومان اپنے بیڈ روم میں چلا گیا، جبکہ وہ کچن سمیٹنے میں مگن ہو گئی۔ وہ واپس آئی تو زینت لائبہ کو سلا چکی تھی۔ اس نے انہیں جانے کا کہا، خود اپنے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر آ گئی۔ وہ اپنے کمپیوٹر ٹیبل پر براجمان تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور اس کے لبوں پر ایک بہت ہلکی سی خیر مقدمی مسکراہٹ آئی۔ حرم جیسے نہال سی ہو گئی تھی۔ وہ کی بورڈ پر ہاتھ چلا رہا تھا۔ حرم اس کی چیئر کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ آپ اتنا کام کیوں کرتے ہیں؟ اس کے انداز میں تفکر بڑا شبکا تھا۔ آپ کے لیے، لائبہ کے لیے، رومان آہستگی سے بولا۔ اس کے جواب نے حرم کو کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش کر دیا۔ پھر وہ تھوڑا آگے بڑھی اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اتنا کام مت کیا کریں، حرم نے جیسے بہت لاڈ سے فرمائش کی۔ رومان کے چلتے ہاتھ ساکت ہوئے۔ اس نے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کیا اور چیئر دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، آپ نے مجھے اپنی شاپنگ تو دکھائی نہیں، رومان بولا تو حرم نے بے پناہ خوشی سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں، آئے میرے ساتھ؟ رومان اس کے ساتھ بڑھ گیا اور واقعہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ حرم وارڈروب کے سامنے کھڑی ہوئی۔ رومان نے دیکھا کہ اس نے لائبہ کو بیبی کاٹ میں نہیں لٹایا، بلکہ وہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ رومان نے جھک کر بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ لائبہ آپ کو زیادہ تنگ تو نہیں کرتی؟ رومان پوچھنے لگا۔ ہینگر کھینچتی حرم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور بے ساختہ مسکرا دی۔ نہیں، اگر کرتی بھی ہے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا ماں بیٹی کا معاملہ ہے، حرم شوخی سے بولی تو وہ آہستہ سے ہنس دیا۔ حرم اسے شاپنگ دکھانے لگی۔ رومان نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی تھی، حالانکہ ہر ایک چیز کے بعد اگلی 2 چیزیں لائبہ کی تھی۔ وہ چیزیں دیکھ رہا تھا اور حرم اسے دیکھ رہی تھی۔ حرم ایک بات بتائیں، وہ اسی طرح مصروف سا بولا۔ جی، حرم چونکی۔ آپ مجھے اتنا نوٹ کیوں کرتی ہیں؟ اس کے لاپرواہ سے سوال نے حرم کو ساکت کر دیا۔ کیا مطلب؟ حرم بوکھلا گئی۔ رومان نے نظر اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ رومان معنی خیزی سے بولا۔ نہ سمجھی کا تاثر دیتے ہوئے بھی حرم کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ میں سمجھی نہیں، حرم نے کہا۔ چلے مجھے یہ بتائیں، کیا ایج ہے آپ کی؟ اور اس کے سوال پر تو وہ حیران ہی ہو گئی تھی۔ 23 سال، حرم نے کہا۔ رائٹ۔ آپ کو پتہ ہے آپ مجھ سے کتنی چھوٹی ہیں؟ رومان بظاہر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حرم نے نفی میں سر ہلایا۔ 11 سال چھوٹی ہیں آپ مجھ سے۔ اس سال میں 34 برس کا ہو جاؤں گا، رومان نے کہا۔ پھر بھی آپ مجھے آپ کہتے ہیں، حرم بے ساختہ بولی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا آپ کو عزت چاہیے اور یہ احترام کا ایک انداز ہے۔
धीमे लहजे में कहता रुमान उसे लाजवाब कर गया। हरम चुप होकर बेडशीट पर कुछ कुरेदने लगी। अच्छी शॉपिंग है, चलता हूँ, अगर एक कॉफ़ी मिल जाए तो। वो उठ गया और सवाल दरमियान में ही रह गया। जी मैं बना। थपेड़े उसे कप कपाने पर मजबूर कर गए। उसने रुमान को देखा। ब्राउन गर्म शलवार सूट में बहुत पुरसुकून खड़ा था। आप सारा से बहुत मोहब्बत करते थे, वो बोली तो रुमान ने झटके से चेहरा मोड़कर उसे देखा। हरम उसके तासरात नहीं जान सकी, वो अंधेरे में था। आप क्यों जानना चाहती हैं? उसका लहजा मुर्तिश था। मैंने सोचा शायद आपके दिल में मुझे भी थोड़ी सी जगह मिल जाए। उसके लहजे में हसरत थी। खंडों में जगह नहीं ढूंढते हरम। रुमान का लहजा जज्बात से आ रही था। हरम कपकपा उठी। यह शायद सर्दी बढ़ रही थी। यहाँ आइए मेरे पास। रुमान उससे मुखातिब हुआ। हरम वहीं जमी खड़ी रही। मैं आपसे कह रहा हूँ। उसने दायां बाजू खोलकर उसे मतवज्जा किया। हरम बिकान के अंदाज में उसके नज़दीक आ गई। रुमान ने उसे खुद से लगाया। हरम के गाल बेहद सर्द हो रहे थे। रुमान की गिरेबान के बटन खुले होने की वजह से उसका बायां गाल रुमान के गर्म सीने से टकराया। उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसने बेख्तियार आंखें बंद करके दोनों बाजू रुमान की पुश्त के गिर्द लिपेट लिए। वो अपने बालों पर उसके लबों का लम्स महसूस कर रही थी। उसके अंदर तिमानियत फैलती जा रही थी। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप दोबारा इस मौजू पर कोई बात नहीं करेंगी। रुमान पता नहीं गुजारिश कर रहा था या हुक्म दे रहा था। हरम को समझ नहीं आया, मगर उसे जानने की ज़रूरत भी क्या थी। उसके लिए यही काफ़ी था कि वो कह रहा था, एक मैं ही नहीं, मोहब्बत जुर्म का ख़तावार। हल्का सा तबस्सुम तो शामिल उधर भी था। इरम का फ़ोन आया हुआ था। उसके पास ढेर था बातों का और वो बिना रुके बोले जा रही थी। रुमान ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। गाहे बगाहे उसे भी देखता। वो चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में गया तो हरम भी इतनी देर खुद पर जब के बंद बांधे बैठी फ़ौरन बोलने लगी। हरम, मुझे लग रहा है तुम बहुत खुश हो। तुम्हें खुश रखे अल्लाह, मगर बताओ तो बात क्या है? इरम भी हैरान थी। मैं तुम्हें क्या बताऊँ इरम, वो बहुत अच्छा है, इतना कि बस तुमने देखा ना उसे, मेरे खुदा कितना खूबसूरत है। मुझे लगता है अगर मैं उसे नज़र पढ़ कर देखूँगी तो उसे नज़र ही ना लग जाए। बहुत कम हंसता है, मगर जब भी मुस्कुराता है ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसका सदका उतारूं कि कहीं उसे नज़र ना लग जाए। मैं शायद बयान नहीं कर सकती अपने एहसासात। वो मुझे छूता है तो मुझे लगता है मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। उसके भूरे बाल जिनमें कहीं कहीं सुनहरापन झलकता है, मेरा दिल चाहता है अपनी मुट्ठियों में समेट लूँ। और उसकी भूरी आंखों की चमक, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, जैसे खनकती आवाज़ में हरम बोलती, ये वो हरम तो नहीं थी, ये तो कोई और ही हरम थी। ड्रेसिंग रूम के दरवाजे में खड़ा रुमान साकित था। उसे पसंद की शर्ट नहीं मिल रही थी और जो मिली वो पसंद नहीं आई थी। हाँ, फिर बात होगी, ओके। हरम ने फ़ोन बंद करके एक तवील सांस ली और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई, ये जाने बगैर कि रुमान अभी तक वहीं खड़ा था। नाश्ते की मेज़ पर बिल्कुल खामोशी थी। आज मुझे अम्मा की तरफ जाना है, प्लीज़ जल्दी आ जाइएगा। उसने जूस का ग्लास उसके सामने रखा। आप चली जाइएगा, वो कहने लगा तो हरम ने उसकी बात काटी। प्लीज़ रुमान, मुझे आपके साथ जाना है। उसके अंदाज में धौंस थी। मैं बिज़ी हूँ आज। रुमान ने सफाई से दामन बचाया। हम कल चलेंगे, हरम ने फ़ौरन कहा। वो कोई जवाब दिए बिना जूस पीने लगा। हरम कितनी देर इंतज़ार करती रही कि शायद वो कुछ बोले। आज शीज़ा और फ़हद भाई आएंगे लंच पर। आप कोशिश कीजिएगा कि लंच घर पर कर सकें, हरम ने आहिस्तगी से याद दिलाया। आई विल ट्राई, रुमान कहता हुआ कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ। उसके ऑफिस जाने के बाद हरम घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। इस बड़े से महल जैसे घर में उसकी मसरूफियत के लिए बेपनाह चीज़ें थीं। बड़ा सा हरा भरा लॉन या फिर किचन, ये दो उसकी पसंदीदा तरीन जगह थी जिनमें अक्सर वो पाई जाती। कभी कभी वो बेतरंग बौखला जाती थी। उसे इतने बड़े घर से अजीब वहशत होती। उसे तो बस 2 कमरों के छोटे से बरामदे वाले घर में रहने की आदत थी, मगर ये तो किस्मत में से यहाँ ना फेंका था जिसका यकीनन कोई हल नहीं था। वो दिल लगाने की कोशिश करती रहती थी जिसमें बड़ा हाथ लाइबा का था। वो इतनी छोटी थी कि हरम को हर वक्त खुद में उलझाए रखती। इस वक्त भी वो लाइबा को गर्म कपड़े पहना रही थी, मगर सोच रुमान में उलझी हुई थी। ऐसा नहीं था कि उसका शादी के बाद इब्तदाई दिनों वाला रवैया भूल गई थी, ऐसा कतई नहीं था, मगर अब रुमान का रवैया इतना बेहतर था कि वो पिछली बातें भूलने पर खुद को मजबूर कर पाती। हाँ, अलबत्ता ये बात उसे आज भी खटकती थी कि वो इतना सर्द मजाज क्यों था। खामोश दिबा अलग थलग रहने, बल्कि अगर ईमानदारी से तज्जिया किया जाए तो तल्ख मजाज कहना ज़्यादा बेहतर रहता। जब दोपहर में शीज़ा के आने का वक्त था तो हरम ने दिल का पक्का अहद बांधा हुआ था कि वो उससे सारा के बारे में ज़रूर पूछेगी। वो जानना चाहते थे कि आया रुमान पहले भी ऐसा था या अब हो गया था। होता है ऐसा कि कोई दुख, कोई गम, कोई अज़ियत यूँ दिल में घर करती है कि इंसान अपने आप को भूल जाता है। याद रह जाता है तो बस वो शख्स जो बिछड़ जाता है।
کیا کھونے کا غم رومان کے اندر بیٹھ گیا تھا؟ اس کے ذہن میں ایک عجیب سا سوالیہ نشان تھا، مگر وہ صرف سوچتی رہ گئی۔ شیزا نے فون پہ آنے سے معذرت کر لی، اسے ایمرجنسی میں فہد کے ساتھ کسی دوست کی طرف جانا پڑ گیا تھا۔ ساری دوپہر حرم نے سینیوں پر بیٹھے گزاری، شاید وہ پھر سے کنوتی ہو رہی تھی۔ سینت اسے بلانے آئی تو بلا حجت کے اٹھ کے چل دی۔ اندر آ کر اس نے شام کے کھانے کی تیاری شروع کی۔ بھنڈی گوشت کے لیے ڈھیر ساری پیاز کاٹتے ہوئے یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ پانی آنکھوں سے بہہ رہا تھا یا دل سے۔ مغرب ڈھل رہی تھی جب وہ کچن سے فراغت پا کر نکلی۔ چینج کرنے کے بعد اس نے بلیک لانگ شرٹ اور کاپر گرم شال اوڑھی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت وہ آخری دو نفل ادا کر رہی تھی جب اسے گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ اس کا دھیان ایک دم نماز سے ہٹ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں استغفار پڑھتے رکوع کیا۔ قدموں کی آوازیں بتدریج قریب آئیں۔ اس کا دل پنچھی کی مانند پڑپڑانے لگا اور پھر دروازہ کھل گیا۔ وہ قیام کر رہی تھی۔ پوری کوشش اور توجہ کے باوجود اسے اپنی توجہ مرکوز رکھنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ بڑھتے ہوئے قدموں کی آواز بیڈ کے قریب آ کر رک گئی اور پھر رومان بیڈ پر بیٹھ گیا اور سوئی ہوئی لائبہ سے پیار کرنے لگا۔ حرم نے سلام پھیرا۔ کاپر شال نماز کے سٹائل میں اوڑھے اس کا چہرہ بڑا ملیح اور پرنور سا لگ رہا تھا۔ رومان کو اپنے احساسات پر حیرت ہوئی، حالانکہ وہ کسی قسم کی آرائش سے پاک تھا۔ وہ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ پتہ نہیں کیا پڑھ رہی تھی کہ اس نے بے اختیار اللہ سے معافی مانگی اور پھر خود کو مجبور پاتے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، اس نے جائے نماز طے کرتے دھیمی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، رومان بولا۔ حرم کے دل کی حالت قدرے سنبھلی۔ اس کا دل چاہا وہ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی اس کے قریب جائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زور زور سے گھومے۔ وہ اپنی خواہش دباتی جائے نماز رکھ کر پلٹی۔ آپ چینج کر لیں، میں کھانا لگاتی ہوں، حرم نے کہا۔ نہیں، ابھی میرا موڈ نہیں، چائے مل سکتی ہے؟ رومان اٹھتے ہوئے بولا۔ جی میں لاتی ہوں، حرم نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایڑیوں پر گھما اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حرم چند لمحے وہیں کھڑی رہی اور پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چائے بناتے ہوئے اس نے اماں کے بارے میں سوچنا شروع کیا، جو کتنے ہی دنوں سے اپنی طرف آنے کا کہہ رہی تھی۔ یا تو وہ ڈرائیور کے ساتھ بھی سکتی تھی، مگر کیا کیا جائے کہ اس بار اماں کا مطالبہ تھا کہ وہ رومان کے ساتھ آئے۔ وہ شادی کے بعد ایک بار بھی ان کی طرف نہیں کیا تھا۔ رومان سے دوبارہ بات کرنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ وہ صبح بات کر کے زرد دکھ چکی تھی۔ حرم چائے لے کر گئی تو رومان شاور لے کر باہر آ چکا تھا۔ تولیے سے سر رگڑتے اس نے دروازہ کھلنے پر ایک لمحے کو دیکھا اور پھر مگن سا ہو گیا۔ حرم نے بڑھ کر اس سے تولیہ پکڑا تو وہ بال بنانے لگا۔ آپ تیار ہو جائیں، ہم آپ کی والدہ کی ہاں چل رہے ہیں، رومان نے کہا اور حرم حیران سی رہ گئی۔ پھر ایک بے اختیار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ اچھا، میں بس تیار ہو رہی ہوں۔ حرم تولیہ لے کر باہر نکل گئی تو رومان کرسی پر بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ اسے مزہ آ گیا تھا۔ چائے واقعی مزیدار تھی۔ حرم ہمیشہ چائے اور کافی بہت اچھی بناتی تھی، جبکہ سارا بے حد بے ذائقہ چائے بناتی تھی۔ کچھ دیر بعد حرم واپس آ گئی۔ رومان نے دیکھا وہ اسی لباس میں تھے، البتہ دائیں کلائی میں 2 کنگن پہنے تھے اور لبوں کا رنگ ہلکا سا گلابی چمک رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں لائبہ کو اٹھا رکھا تھا، جبھی اس کی نظر فوراً کنگنوں پر پڑ گئی۔ چلیں؟ حرم ہلکا سا مسکرائی۔ رومان سر ہلاتا اٹھ گیا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے پورچ میں آئے۔ رومان نے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا تو وہ لائبہ کو لے کر بیٹھ گئی۔ ہینڈ بیگ پیروں کے نزدیک رکھ لیا۔ رومان گھوم کر دوسری طرف آیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی گیٹ سے نکلی تو وہ اس سے مخاطب ہوا۔ آپ مجھے راستہ سمجھائیں گی؟ جی، حرم نے کہا اور اسے بتانے لگی۔ اندر سے وہ بے حد خوش تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گا، بلکہ اس کے دل کی بات جان جائے گا۔ اماں کو اس نے فون کر دیا تھا۔ رومان کے ساتھ باہر نکلتے کتنی نگاہوں میں رشک سمٹ آیا تھا۔ اماں ان کے استقبال کے لیے مکمل تیار تھی۔ وہ بے حد محبت اور پیار سے رومان سے ملی، ان کی خوب آؤبھگت کی۔ وہ بھی خوشی خوشی انہیں اپنے گھر کی باتیں بتاتی رہی۔ رومان باہر برآمدے میں آ بیٹھا تو وہ اندر اماں کے پاس آ گئی، جو کچن میں مصروف تھی۔ اماں، یہ کچھ پیسے ہیں، آپ رکھ لیں۔ اس نے ہینڈ بیگ سے 2 نیلے نوٹ نکال کر کہا تو اماں ایک دم بدک گئی۔ حرم، یہ کیا بات کرتی ہو تم؟ تمہارے دماغ درست ہے؟ میں تم سے پیسے لوں گی؟ کیوں بھلا؟ اماں سخت خفا ہوئی۔ اوہو اماں، میری بات کو سمجھے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں۔ اور وہ جھنجھلا کر بولنے لگی تو انہوں نے فوراً ٹوک دیا۔ میری خوشی اس میں نہیں ہے، تم بے فکر نہ کرو۔ 2 دکانوں کا کرایہ آ جاتا ہے، کھانے والے ہیں ہی کتنے، گزارا بڑے آرام سے ہو جاتا ہے، کرم ہے مالک کا۔ انہوں نے صباؤ سے انکار کر دیا۔ اماں پلیز، میں کہہ رہی ہوں نا، حرم ضد کرنے لگی۔ تمہارے میاں کو پتہ ہے؟ انہوں نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، فکر مت کریں، ان کے نزدیک اتنے سے پیسوں کی کیا اہمیت، حرم نے لاپرواہی سے کہا۔ یہی غلطی کر رہی ہو تم، بات اتنے سے پیسوں کی نہیں، خواہ تم کہیں 2 روپے بھی خرچ کرو، تمہارے میاں کو علم ہونا چاہیے، کیوں خواہ غلط فہمی پیدا کرنے کے موقع دے رہی ہو تم۔ اس بار اماں بھی غصے میں آ گئی۔ اماں آپ بنا ادھر دیکھیں اس پرس کے اندر کتنے ڈھیر نوٹ ہیں، میں نے کیا کرنا ہے ان کا، آپ حق ہے میری بات غلط تو۔
حرم کہنے لگی تو اماں نے سختی سے اس کی بات کاٹ دی۔ بس کر دو حرم، حد ہو گئی ہے، کیوں لوں میں تم سے پیسے؟ مائیں بیٹیوں کو دیتی ہیں لیتی نہیں، اب چلو کھانا لگانے لگی ہوں میں۔ انہوں نے حتمی لہجے میں بات سمیٹی۔ حرم جھنجھلا کر واپس پلٹ گئی۔ واپسی کے سفر میں حرم قدرے خاموش تھی اور اسی خاموشی میں اس نے رومان کے سرد اور تنے ہوئے چہرے کو نہیں دیکھا۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ حرم نے اپنی ہی دھن میں اتنا بھی نوٹ نہیں کیا کہ یہی اس کی غلطی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تب حرم نے نوٹ کیا کہ وہ قدرے ڈسٹرب تھا۔ اس نے حرم سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی اس سے حرم کے گھر کے متعلق کوئی کمنٹ دیا تھا۔ حرم شاید اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر لائبہ رونے لگی۔ اسے بہلاتے بہلاتے کافی دیر گزر گئی۔ حرم سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ اس بار اس نے تھکن کو پسے پش ڈالا اور لائبہ کو لٹا کر چینج کیے بنا ہی رومان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ رومان حسب معمول سلائڈنگ ونڈو کھولے فون پر کسی کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ حرم نے آگے بڑھ کر اس کی پشت سے سر ٹکایا، دونوں بازو اس کے گرد لپیٹ لیے تو رومان چونکا۔ موڈ کیوں اپسیٹ ہے آپ کا؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ فون بند کرتے ہوئے وہ جھٹکے سے پلٹا، یوں کہ وہ اس کے سامنے آ گئی۔ کیا بات ہے رومان؟ حرم اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ خیریت ہے نا؟ کس سے بات کر رہے تھے آپ؟ حرم قدرے سہم گئی۔ حسان ٹھیک کہتا تھا، یہ مڈل کلاس لڑکیاں مرتی ہیں دولت کے پیچھے، امیروں پہ ان کی رات بڑی جلدی ٹپک جاتی ہے۔ رومان کا لہجہ بڑا زہریلا تھا۔ حرم زد پڑ گئی۔ کیا مطلب؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ حرم الجھ گئی۔ زیادہ معصوم بننے کی کوشش مت کرو حرم آصف۔ رومان کے سرد لہجے میں نفرت تھی۔ حرم اس کے طرز تخاطب پر ساکت سی اسے دیکھتے رہی۔ وہ صحیح کہتا تھا، میں تو ہینڈسم پلس رچ ہوں، مجھے تو دیکھ کر تمہارے حواس پہلے ہی 3 جواب دے گئے تھے۔ مجھے اب تک تمہارا وہ اسٹیل اینڈ سائلنٹ اسٹائل یاد ہے جب تم نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا۔ رومان شعلے اگل رہا تھا۔ یہ فضول الزام تلاشیاں بند کیجیے، جو بھی باتیں صاف صاف کیجیے رومان صاحب۔ حرم چٹخ گئی۔ صاف بات تو یہ ہے، یہ چھائی کا ڈھونگ رچانا اب بند کر دو۔ رومان نفرت سے بولا۔ کیا آپ مجھے سچ بات بتائیں گے؟ حرم ایک دم سخت کھو کے بلند آواز میں چلا اٹھی۔ رومان کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور پوری قوت سے حرم کے دائیں گال پر نشان ڈال گیا۔ اپنی آواز دھیمی رکھو، مجھے بلند آواز میں بات کرنے والی عورتیں بالکل نہیں پسند۔ رومان غرایا۔ حرم کی آنکھیں چھلک اٹھی۔ آپ حق رکھتے ہیں رومان صاحب، کیونکہ میں آپ کو اپنی سچائی جو بتا چکی ہوں، اسی لیے آپ مجھے جیسے چاہے ذلیل کر سکتے ہیں۔ حرم اپنے آنسوں پر قابو پا کر کرب آمیز لہجے میں بول رہی تھی۔ رومان اس سزائیاں ہنس دیا۔ سچ؟ یہ لفظ بہت عجیب لگتا ہے تمہارے منہ سے۔ کون سا سچ؟ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ تم بے ایمان ہو۔ میری دولت نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ بہت پلاننگ سے تم نے پہلے یوں شو کیا جیسے تمہیں میری دولت سے مجھ پہ کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر جب تم نے دیکھا کہ تم مجھے امپریس کرنے میں کامیاب ہو چکی ہو تو پھر تم نے بہت سانس سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، اور سب سے بڑھ کر تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے بیوقوف بناتی رہی اپنی سادگی سے، اپنی معصومیت سے۔ رومان دھاڑ رہا تھا۔ حرم کو اس کے لبوں سے نکلتے شعلے جھلسا رہے تھے۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ حرم بے جان ہو کر پوچھنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں انجان ہوں؟ مجھے اپنی کشش کا، اپنی پرسنالٹی کا اندازہ نہیں؟ سب پتہ ہے مجھے، لیکن میں نے کبھی کیش کروانے کی کوشش نہیں کی۔ اور تم کیا سمجھتی ہو میں بے خبر ہوں؟ ہرگز نہیں، مجھے سب خبر ہے۔ مجھے پتہ ہے کون مجھے دھوکے دیے جا رہا ہے۔ کیوں گئی تم اپنی اماں کی طرف روپے دینے؟ رومان اپنی ساری تپش اس پر انڈیل چکا تھا۔ حرم نے کپ کپاتے لبوں سے اسے دیکھا تو بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی تھی۔ کاش میں آپ کو وضاحت دے سکتی۔ حرم بھیگے ہوئے چہرے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ رومان نفرت سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے وضاحتوں سے نفرت ہے حرم آصف، اور تم جیسے دوغلے لوگوں سے وضاحت سننا میری توہین ہے۔ رومان بدستور اسی طرح اکھڑے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ ایک ایک کر کے حرم کے سارے آنسو گرتے چلے گئے۔ وہ پلٹی اور تھکی ہوئی شکست خوردہ چال چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگلی صبح بڑی عجیب دھند بھری تھی۔ لائبہ کو بخار ہو رہا تھا اور حرم اس سے یکسر بے پرواہ نظر آتی تھی۔ جب آنے لگتا ہے اس کی رفاقت میں سکون محسن، پھر یوں ہوتا ہے کہ وہ شخص بدل جاتا ہے۔ حرم گہری خاموشی کے حصار میں تھی، اور اس بھید بھری خاموشی میں کیا تھا بتانا مشکل تھا۔ ناشتے کی میز پر زینت بی بی نے رومان کو لائبہ کی بیماری سے مطلع کیا تو وہ فوراً پریشان ہو اٹھا۔ ناشتہ کیے بغیر ہی وہ اٹھا اور اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ بیڈ پر لائبہ لیٹی زور زور سے رو رہی تھی اور حرم ندارد تھی۔ حرم! حرم! اس نے فوراً لائبہ کو اٹھاتے حرم کو پکارا۔ واش روم سے حرم باہر آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور متورم تھی اور چہرہ بھیگا ہوا تھا۔
کیا آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے؟ کم از کم آپ کو اب اپنی حیثیت کے مطابق ادھر ایڈجسٹمنٹ کر لینی چاہیے محترمہ، رومان چٹکے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا ساری زندگی ایڈجسٹمنٹ میں ہی گزار دوں؟ حرم سراپا سوال بنی۔ رومان نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ اگر آپ سمجھوتہ کرتے کرتے تھک چکی ہیں حرم، تو بہتر ہوگا آپ اپنا سامان پیک کر لیجیے اور اپنی والدہ کے گھر تشریف لے جائیں۔ رومان کا برف لہجہ حرم کو آگ میں دھکیل گیا۔ اس نے بے یقینی سے اسے باہر نکلتے دیکھا اور بغیر کچھ کہے اس کے پیچھے باہر نکل گئی۔ پوش میں آ کر اس نے ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کو کہا اور بیٹھتے ہی گھر چلنے کا کہہ دیا۔ سارا راستہ اس کی آنکھیں بے آواز آنسو بہاتے رہی۔ اپنے ماضی کے تصورات سے ہراساں ہوں میں، اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے، اپنی بیکار تمناؤں پہ شرمندہ ہوں میں، اپنی بے سود امیدوں پہ ندامت ہے مجھے، میری امیدوں کا حاصل میری کاوش کا صلہ، ایک بے نام اذیت کے سوا کچھ نہیں۔ اماں یوں سے آتے دیکھ حیران ہو گئی تھی۔ وہ سیدھی جا کر کمرے میں بستر پر گر گئی۔ اماں پلیز، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، سب ٹھیک ہے اور مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ حرم نے مختصر سا بیان جاری کیا جس سے اماں کو اتنی تسلی نہیں ہوئی، مگر وہ لحاف اپنے اوپر کھینچ گئی تو وہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ کمرے کی وحشت ناک خاموشی میں اس کا دل کرلا رہا تھا۔ وہ گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے اسے رومان کی باتیں یاد آ رہی تھی اور اذیت حد سے سوا ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، آنکھوں سے نکلتے آنسوں پر تو اختیار تھا ہی کب، مگر اس گھڑی سر تکیے پر پٹکتے ہوئے اس نے بڑی شدت سے خواہش کی کہ اسے نیند آ جائے، مگر پتہ نہیں مقبولیت کی گھڑی تھی یا واقعی ذہنی طور پر وہ ختم ہو چکی تھی کہ اسے نیند آ گئی۔ سونے کے باوجود بھی اس کی وہ نیند میں بے چین رہی، کوئی بےتاب سسکی، کوئی کرلاتی ہوئی کرا بہت بے اختیار سے نکل جاتی لبوں سے۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکا اندھیرا تھا، باہر دھوپ چمک رہی تھی، مگر کمرے کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے اندر روشنی کم تھی۔ وہ ویسے ہی پڑی رہی، اس کے سر کا درد ختم ہو چکا تھا اور وہ حیرت انگیز طور پر خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر وہ مزید آلکسی سے پڑی رہی، پھر لحاف اٹھاتی اٹھ گئی۔ باہر آ کر اس نے دیکھا اماں دھوپ میں پیچھے تخت پر بیٹھی چاول چن رہی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ منہ دھوتے اس نے باہر کسی کی گاڑی رکنے کی آواز سنی۔ اس کا دل پوری قوت سے سکڑ کر پھیلا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھولتی باہر آئی۔ بیرونی دروازے سے شیزہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے اندر کمرے کی طرف مڑ گئی۔ شیزہ نے اسے دیکھ لیا تھا، مگر اماں سے ملنے کے لیے وہ رک گئی۔ اماں سے مل کر شیزہ اندر آ گئی۔ حرم بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، شیزہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ حرم، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کا لہجہ افسوس بھرا تھا۔ اور مجھے آپ کے بھائی سے، حرم نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کیا بے وقوفی کر بیٹھی ہو؟ کوئی اپنا گھر یوں چھوڑتا ہے بھلا؟ شیزہ نے بے چین ہو کر پوچھا۔ بے وقوفی؟ حرم آہستگی سے ہنس پڑی، بڑی طنزیہ ہنسی تھی اس کی۔ ہاں بے وقوفی، میں تو ہمیشہ سے ہی بے وقوف ہوں۔ ارم صحیح کہتی ہے، مجھے انسانوں کی پرکھ نہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ آپ کے بھائی کے اندر کس قدر زہر بھرا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ کتنے تنگ دل اور کتنے شکی ذہن کے مالک ہیں۔ مجھے علم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ کس قدر سرد مزاج ہے۔ اور میں بے وقوف ہوں۔ ہاں مجھے اعتراف ہے، میں بے وقوف ہوں، اسی لیے تو انہیں چاہتی رہی، ان سے پیار کرتی رہی، ان سے محبت کرنے لگی۔ میں ہوں نا احمق؟ حرم کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شیزہ نے بے اختیار اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح حرم، ہوا کیا ہے؟ اس نے حرم کی پشت کو سہلایا۔ اپنے بھائی سے ہی پوچھ لیتی آپ، حرم سسکیوں کے بیچ میں بولی۔ اگر انہوں نے کچھ بتایا ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتی؟ شیزہ عاجز آ کر بولی۔ تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں ادھر ہوں؟ حرم نے الگ ہو کر سجاب سے پوچھا۔ زینت کا فون آیا تھا، لائبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے پوچھا تم کہاں ہو تو کہنے لگی بی بی تو اپنے گھر گئی ہیں۔ شیزہ نے تفصیل میں بتایا۔ حرم نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اب تو مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ شیزہ نے پوچھا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ انہوں نے مجھے کس طرح ذلیل کیا ہے، مجھے ہمیشہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اتنے سرد مزاج کیوں ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آخر ایسی کون سی وجہ تھی جس سے وہ ایسے ہو گئے، مگر انہوں نے اس بات کا موقع ہی نہیں آنے دیا۔ انہوں نے مجھے… حرم رک رک کر روتے ہوئے شیزہ کو سب بتاتی چلی گئی، اول سے آخر تک، اور جب وہ خاموش ہوئی تو شیزہ کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ میرا بھائی ایسا نہیں تھا حرم، وہ بالکل ایسا نہیں تھا۔ یہ کہتے ہوئے شیزہ کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ وہ ایسے ہی ہے شیزہ، حرم تلخی سے بولی۔ نہیں حرم، میرا بھائی تو بہت اچھا تھا، بہت بڑا رحم دل اور خوش مزاج، اسے تو سارا نے ایسا بنا دیا۔ شیزہ نے انکشاف کیا۔ سارا نے؟ حرم نے ششدر ہو کر پوچھا۔ ہاں سارا نے۔ تمہیں بتایا میرے بھائی نے اسے لو میرج کی تھی، مگر وہ بے انتہا شکی مزاج عورت تھی۔ شادی سے پہلے اس کو بھائی نے پوزیسو نہیں سمجھا، مگر یہ شادی کے بعد یہ بھید کھلا کہ یہ پوزیسو نہیں، در حقیقت اس کی سسپیشیس نیچر تھی۔ اسے بھائی کی ہر بات پہ اعتراض تھا، ان کے ہنسنے پہ، ملنے جلنے پہ اور گھومنے پھرنے پر بھی۔ تمہیں بتایا اس نے کیا کیا؟ اس نے بھائی کے آفس سے سارا فیمیل سٹاف نکال دیا۔ وہ بھائی کے ساتھ پارٹیز پر نہیں جاتی تھی۔ اسے ہمیشہ ہی شک رہتا تھا کہ بھائی کا کہیں نہ کہیں کوئی افیئر چل رہا ہے۔
اور اگر وہ دیر سے گھر آتے تو سارا ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ وہ در حقیقت خود پسندی کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی، ایک نفسیاتی مریضہ تھی جسے ایکسٹرا آرڈنری توجہ چاہیے تھی اور جسے میرے بھائی کی ہر بات پہ اعتراض تھا۔ بھائی کو بچوں کا بہت شوق تھا اور اسے بچے نہیں پسند تھے۔ سوچو ذرا، ہو سکتی ہے کوئی ایسی عورت، مگر وہ تھی لائبہ۔ اگر اس دنیا میں آ گئی نا تو اس کے پیچھے بھی میرے بھائی کی ضد کا ہاتھ تھا۔ اس نے میرے بھائی کو بھی اپنے جیسا کر دیا تھا، سرد مزاج، شکی اور زہریلا۔ بھائی سب سے الگ تھلگ ہو گئے، اتنے سرد مزاج ہو گئے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا۔ وہ لائبہ کے پیدائش سے پہلے ہی بھائی سے کہتی تھی کہ دیکھنا رومان، تمہاری ضد مجھے مار ڈالے گی۔ مگر حرم بھائی بھی آخر کب تک انتظار کرتے؟ وہ اس سوشل بائیکاٹ سے تنگ آ چکے تھے، انہیں بھی خواہش تھی کہ وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو۔ مگر ہوا اس کے برعکس۔ سارا کی وفات پر بھائی بے حد ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ وہ سراسر خود کو قصوروار سمجھتے تھے، مگر ایسا کب تک چلتا؟ لائبہ بہت چھوٹی تھی اور میں اپنا گھر بار چھوڑ کر ادھر آ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے میں نے پورا زور لگا کر ان سے شادی کے لیے ہاں کروا لی۔ مگر اس سارے غصے میں میرا کیا قصور؟ حرم جھلا گئی۔ نہیں میری جان، قصور تمہارا نہیں، یہ سب تمہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس لیے نشانہ بنی ہو کیونکہ یہ سب غلط خیالات بھائی کے ذہن میں حسان نے بھرے ہیں، شیزا نے بتایا۔ مگر کیوں؟ حرم حیران ہوئی۔ کیا کہہ سکتے ہیں، پتہ نہیں اس کے مڈل کلاس کے متعلق ایسے ویوز کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے، رائے ہر شخص کی آزاد ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ آپ دوسروں پر اپنے نظریات ٹھونسنا شروع کر دیں۔ شیزا قدرے خفا لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آئی ایم سوری شیزا، میں آپ کے خیالات سے متفق نہیں۔ کیا رومان اتنا ہی معصوم ہے کہ اتنے سکون سے کسی کی رائے پر یقین کر لے؟ حرم نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں حرم، مگر یقین کرو کہ میرے بھائی جیسے بھی ہیں مگر خود پسند قطعاً نہیں ہے۔ یہ زہر یقیناً اس کے دماغ میں انجیکٹ کیا گیا ہے۔ شیزا نے صفائی دی۔ حرم اتفاق کرنے والے انداز میں انہیں دیکھتی رہی۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ حرم نے طویل سانس کھینچ کر پوچھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم گھر واپس چلو، شیزا نے حتمی لہجے میں کہا۔ یہ ناممکن ہے، حرم نے تیز لہجے میں کہا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، تم ان سے دور رہ کر اپنی اہمیت کم کر لو گی۔ شیزا نے اسے ڈرایا۔ میری اہمیت کیا ہے مجھے اچھی طرح اندازہ ہے اس کا۔ حرم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس طرح نہ کرو حرم، اس طرح تو غلط فہمیاں مزید بڑھ جائیں گی، شیزا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ فکر نہ کریں آپ، پہلے کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ حرم بدستور اسی لہجے میں بول رہی تھی۔ تو پھر تم چاہتی کیا ہو؟ شیزا کے ماتھے پر شکن آئی۔ انہوں نے مجھے خود گھر سے جانے کا کہا تھا، وہ اب مجھے خود لینے آئیں گے تو ہی میں جاؤں گی۔ حرم ہٹ دھرمی سے بولی تو شیزا نے طویل سانس لے کر اس کا شانہ تھپتھپایا اور اٹھ گئی۔ کرتی ہوں بھائی سے بات، اپنا خیال رکھنا اور پلیز اس سارے معاملے پر دوبارہ غور کرنا، شاید تمہارا فیصلہ بدل جائے، شیزا لجاجت سے کہتی باہر نکل گئی۔ وہ بے حد ٹینس تھا۔ رات حرم سے ہونے والی تلخ فہمی اور پھر صبح اس کا یوں چلے جانا اسے ازحد الجھا گیا۔ اسے خود نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اب کیا کرے، جب کیا دھرا اس کا اپنا تھا سب کچھ۔ دوپہر میں پہلے زینت کا فون آیا تو پتہ چلا کہ لائبہ کی طبیعت مزید بگڑ چکی تھی۔ لائبہ حرم کو بے حد مس کر رہی تھی۔ رومان نے شیزا کو فون کیا تو وہ الٹا اس سے ہی تفتیش کرنے لگی۔ پھول جھلا کر فون بند کر کے آفس سے نکل آیا۔ حسان آج چھٹی پر تھا، اس نے سوچا کہ وہ اس کے پاس ہی چلا جائے۔ اس وقت وہ حسان کے گھر کے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا، چوکیدار اسے پہچانتا تھا، تبھی مزید کچھ بولے بغیر گیٹ کھول دیا۔ اس نے گاڑی پارک کی اور بے دھڑک حسان کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ حسان کے والدین پچھلے ہفتے سے امریکہ میں تھے اور اس وقت صرف وہ، اس کی اکلوتی بہن وہ اور انم گھر پر تھے۔ جیسے ہی وہ بیڈ روم کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے اٹھتی تیز آوازوں نے اس کے قدم روک دیے۔ تم ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ناکام ہو گئے حسان، یہ انم کی آواز تھی، غصے سے بھری ہوئی۔ انم میری بات، حسان نے کچھ کہنا چاہا تو انم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم پچھلے 7 سالوں میں میری ایک خواہش نہیں پوری کر سکے حسان؟ انم شدید رونے لگی تو رومان الجھ گیا۔ مجھ پر الزام تراشیاں بند کرو انم، کس قدر احسان فراموش ہو تم؟ کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہارے لیے میں نے کیا کچھ کیا ہے، کس قدر گر گیا ہوں اپنی سطح سے؟ حسان بلند آواز میں چلایا۔ کون سا احسان جتا رہے ہو تم، اور کون سی سطح سے گرنے کا رونا رو رہے ہو تم؟ انم بھی جیسے توبدو مقابلے پر اتر آئی۔ بکواس بند کرو، صرف تمہاری وجہ سے میں سارا کو بہکاتا رہا کہ وہ رومان پر نظر کرے۔ رومان کو فلرٹ کرنے کی عادت ہے، صرف تمہاری وجہ سے، تاکہ ضدی اور شکی فطرت سے تنگ آ کر اسے چھوڑ دے، مگر بے سود۔ پھر میں نے رومان کو اکسایا کہ بچہ پیدا کرے تاکہ یہ وجہ تنازع بن جائے ان کے درمیان، مگر وہ پیار کا رونا روتا رہا۔ اسے صرف سارا کی خوشی عزیز تھی، مگر کب تک؟ میں اسے یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ اولاد کے بغیر تمہاری شناخت رہ جائے گی، اور وہ معصوم دوستی کا ہمارا انسان میرے جال میں آ گیا، مگر ہوا کیا؟ سارا مر گئی، مگر اس کی جگہ تمہیں نہیں مل سکی۔ وہ ویکینسی حرم نے فل کر دی۔ میرا خیال تھا کہ کچھ عرصے بعد وہ سمجھ جائے گا تو اس سے تمہاری شادی کرنے پر راضی کر لوں گا تمہارے ساتھ، مگر ہوا کیا؟ پہلے ہی شیزا نے حرم سے اس کی بات کر دی۔ تب بھی میں نے کوشش کی، میں نے رومان کو ورک لانے
کی کوشش کی کہ یہ لوئر مڈل کلاس لڑکیاں ایسی ویسی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر کب تک اس کا گھر پر بات کرتا رہوں؟ صرف تمہاری وجہ سے اتنے سالوں سے میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں، اپنے جگری دوست کو جو مجھ پر اندھا اعتماد کرتا ہے۔ مگر اب کیا چاہتی ہو تم؟ حرم کی جگہ میں تمہیں نہیں دلوا سکتا، مان لو کہ رومال اشاری تمہاری قسمت میں ہے ہی نہیں۔ حسان زور زور سے بولتا، آخر تھکے لہجے میں التجا پر اتر آیا۔ اس کے بعد کیا ہوا رومان کو نہیں یاد، اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے گاڑی تک آیا تھا۔ اس نے گاڑی فل سپیڈ پر چھوڑ دی، اس کی آنکھوں میں دھواں اتر رہا تھا اور اندر تک پھیلی ویرانی اور تاریکی اس کے وجود کو کسی خلا میں بھٹکائے جا رہی تھی۔ یوں تو غلط نہیں چہروں کا تاثر بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ جنوری کی ایک یخ بستہ رات تھی، دھند کے مرغولے آسمان پر سے برس رہے تھے اور اس کڑکڑاتی سردی میں اس صحن میں لگے اکلوتے جھولے پر بیٹھی جھول رہی تھی۔ ایسی ہی دھند اس کے دل کے گرد بھی ڈھیرا جما رہی تھی۔ انتظار اب تک انتظار ہی تھا اور پتہ نہیں کب تک انتظار ہی رہنا تھا۔ وہ جیسے اندر سے ریزہ ریزہ ہو چکی تھی، مگر اسے رومان لاشاری کو ہر حال میں یہ بتانا تھا کہ امیر ہو یا غریب، جب بات عزت نفس پر آ جائے تو سمجھوتا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک طویل سانس ہوا کے سپرد کی، ڈھیر ساری دھند ہوا میں بکھر گئی۔ کیا میرا انتظار ہی رہے گا؟ اس نے ڈوبتے دل اور سہمی دھڑکنوں کے ساتھ سوچا۔ جواب ایک عمیق خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لی، یکلخت اس کے گرد ایک مخصوص خوشبو پھیل گئی، اولڈ اسپائس کی مخصوص خوشبو۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی اور ایک لمبی سانس کھینچ کر اس مہک کو محسوس کیا، اور یہ ہرگز الویژن نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ اور پھر ایک ہاتھ اس کے جھولے کی دائنی رسی پر آیا اور جھولے کی حرکت یکدم رک گئی۔ حرم ساکت رہ گئی۔ گھر چلو حرم۔ رومان کا لہجہ بہت مدھم تھا، حرم کا دل رک سا گیا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے حرم، اس کے لہجے میں تھکن رچی ہوئی تھی۔ ضرورت؟ حرم کے دل میں تیر پیوست ہو گیا۔ ہاں، محبت ہی تو انسان کی ضرورت ہوتی ہے حرم، رومان کھوئے ہوئے انداز میں بولا۔ وہ آہستگی سے جھولے سے اٹھ گئی۔ صحن کے سناٹے میں جھولے کی چونچنا بہت زوردار تھی۔ ہماری خامیاں، ہماری ناسودگیاں ہماری روح میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دیتی ہیں، اور ہم ساری زندگی ان سوراخوں کو چھپانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جیسے میں جانتی ہوں میں خوبصورت نہیں ہوں، آپ کے معیار پر پوری نہیں اترتی، اور اس کمی کو میں نے اپنی ہمبلنس میں چھپانے کی کوشش کی، لیکن آپ میں تو یقیناً کوئی کمی نہیں ہے رومان، پھر بھی آپ نے ایسی سوچ کا مظاہرہ کیا، پھر بھی؟ حرم تھکے لہجے میں کہتی بلک اٹھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو حرم، کمیاں اور خامیاں تو ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، میں تو بالکل بھی مکمل نہیں۔ اس غلط فہمی سے نکل آؤ حرم، چہروں کی خوبصورتی پر مت جاؤ، یہ چہرے بہت دغا باز ہوتے ہیں، میں تو بہت ادھورا ہوں، تم مجھے مکمل کر دو۔ ایک مدھم سرگوشی فضا میں گونجی اور سارا ماحول اس جادو کے زیر اثر آ گیا۔ اس نے اندھیرے میں مدھم نظر آتے رومان کے سائے کو دیکھا جو بتدریج اس کے قریب آ گیا تھا۔ اس کے شانوں پر رومان کے بھاری ہاتھوں کا بوجھ آ پڑا۔ مجھے مکمل کر دو، سرگوشی ایک بار پھر گونجی۔ حرم نے آنکھیں بند کر کے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ رومان نے اسے مضبوطی سے بھینچا اور اپنے دائیں بازو کے حصار میں لے کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ فضا میں دھند بتدریج بڑھتی جا رہی تھی اور دو محبت کے مسافر ایک دوسرے کی ہمراہی میں محو سفر تھے۔ ہم کو لوگوں سے ملنے کا کب شوق تھا، محفل آرائی کا کب ہمیں ذوق تھا۔ حرم کی گنگناہٹ گاڑی میں پھیل رہی تھی، رومان کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے حرم کا بھرپور ساتھ دیا۔ عشق بے در کرے، عشق بے گھر کرے، عشق کا سچا ہے کوئی ٹھکانہ نہیں، ہم جو کل بے ٹھکانے کے تھے آدمی، آپ سے مل کر کیسے ٹھکانے لگے۔ دونوں کی فضا